considering the situation of different Shia centers in GTA, what is the best way to unite GTA Shia community? اس کے اوپر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق امریکہ اور ایران کے معاملے سے بھی نہیں ہے, اور اس کا کوئی تعلق ظاہراً بین الاقوامی تعلقات سے بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں, تو ابھی موقع پا کر اس کو دوبارہ عرض کر دیتے ہیں. وہی کہ ہمارے خیال میں جو کمیونٹیز رہی ہیں دوسرے ملکوں میں جنہوں نے اپنے کلچر کو محفوظ رکھا ہے, کیونکہ دیکھیے آپ جو یہاں پر ہیں, آپ اور ہم سب کے ذہن کے اندر جو ایک خطرہ لگا ہوا ہے, ظاہر ہم اس کو ایک تھریٹ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری نسلوں کو, اگلی نسلوں کو یہ دین ملے گا یا نہیں ملے گا جس کو لے کر ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اب ہم یہاں آئے ہی کیوں ہیں یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے, اس کو ابھی ظاہر ہے کہ ہم ڈسکس نہیں کریں, بہتر ہے. تو جس وجہ سے بھی آئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دین اگلی نسلوں کو پہنچے. تو ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی قومیں ہیں جو کسی ایسی جگہ پر جا کر اپنے دین کو بچا پائی ہیں, کون سی قومیں, انہوں نے کیا کیا اس کام کے لیے. تو مثال کے طور پر آپ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں ہم اور آپ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ویسٹ میں کیا ہوا. تو ہمارے پاس چند مثالیں ہیں. بہت ساری قومیں غائب ہو چکی ہیں, بہت ساری قومیں غائب ہو چکی ہیں, اور وہ ڈیزالو ہو گئیں یا ڈائلیوٹ ہو گئیں کم از کم. کچھ ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں. تو اس کا اسٹینڈرڈ ہم کیا رکھتے ہیں, اس کا اسٹینڈرڈ میں اور آپ یہ رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس کمیونٹی کے وہ لوگ کہ جو کمیونٹی چھوڑ کر جنرل پبلک میں چلے گئے کتنے فیصد ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ہم سب کو معلوم ہے کہ اس طرح کی کمیونٹیز موجود ہیں جن کا کمیونٹیز سے نکل کر جانا بہت کم ہے. اچھا اب ایک کام کرتے ہیں, بیٹا اب تم بیٹھ جاؤ, اس کو رکھ لو, ہاں بیٹھ جاؤ, اور سارے جمع کرتے رہو, ٹھیک ہے, وہ سکون سے بیٹھ جاؤ, ٹیک لگاؤ. ہاں اب بیٹھ جاؤ, اور جتنے آتے رہیں گے پھر ایک دفعہ میں تم سے بلوا لوں گا, ٹھیک ہے نا, ورنہ تم فریم میں بار بار آ رہے ہو نا, لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں, پھر مجھے نہیں دیکھ رہے. ہاں تو میں نے کہا کہ میں 2 پلیئر کیوں برداشت کروں بھائی, میں اکیلا رہوں گا, اکیلا کھیلوں گا میں کیوں دوں. ٹھیک ہے, تم بیٹا کھیلو گے اس کا مطلب ہے بعد میں کھیلو گے. تو بھئی وہ جو قومیں جنہوں نے اپنے ڈراپ آؤٹس کو بچا لیا, انہوں نے کیا کیا, کیا انہوں نے یہ کیا کہ وہ سسٹم کے اندر, یعنی ایک بگر سسٹم کے اندر رہے اور انہوں نے قسمت پہ چھوڑ دیا کہ بچ جائے گا انشاءاللہ. ایسی کوئی قوم نہیں بچی ہے, یہ سب غائب ہو گئے. اچھا ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے یہ کیا کہ مختلف علاقوں میں بلڈنگز بنائی ہیں, ان بلڈنگز کے اندر اپنے ریچولز, اپنے کسٹمز کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور ہم نے یہ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ باقی سوسائٹی کو اگر ہاسٹائل سمجھ رہے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر اپنے کسٹمز اور ریچولز کو اور اپنے دین کو پریکٹس میں لے آئیں. یہی کیا نا ہم نے. تو مثال کے طور پر ہم نے یہ جگہ بنائی, سینٹر بنائے, اور ان سینٹرز کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری ثقافت کے وہ پیرامیٹرز جن کو دوسری جگہوں کے اوپر پورا نہیں کیا جا رہا تھا وہ یہاں پہ پورا کر لیں. تو مجلس چاہیے آپ یہاں پہ آ جائیے, آپ کو نماز با جماعت چاہیے آپ یہاں پر آ جائیں, اور آپ کو مثال کے طور پر باہر بے پردگی نظر آ رہی ہے تو آپ سینٹر میں آ جائیے, ہم بیچ میں ایک لگا دیں گے تاکہ بے پردگی نہ ہو. اس ٹائپ کا ہم نے ایک انوائرمنٹ بنا لیا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کر کے کمیونٹیز بچی ہیں؟ اس کی مثال کہاں پر ہوگی؟ اس کی مثال بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, اس کی مثال ہوگی کہ جیسے کوئی کمیونٹی کینیڈا آئے اور کینیڈا میں آنے کے بعد اپنا چرچ علیحدہ بنائے اور وہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا. شبیہ ایسا ہی ہو گیا نا, تھوڑا چرچ میں آنا جانا کم ہے, یہاں پر سینٹرز میں آنا جانا زیادہ ہے. تو جن کمیونٹیز نے صرف چرچ بنائے کیا وہ بچ گئے؟ تو میں آپ کو تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کمیونٹیز نہیں بچی ہیں, یہ کمیونٹیز نہیں بچی ہیں, یا کم سے کم ان کا ڈراپ آؤٹ ہمارے ڈراپ آؤٹ سے بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. 19-20 کے فرق پر ہماری طرح ہے. پھر وہ کون سی کمیونٹیز بچی ہیں؟ وہ کمیونٹیز بچی ہیں جنہوں نے صرف سینٹرز نہیں بنائے, کمیونٹیز بنائی ہیں, وہ بچے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس جو بہت بڑی بڑی اس میں مثالیں ہیں, جس میں کچھ کرسچن کمیونٹیز بھی ہیں جیسے آمش, اور کچھ
جوش کمیونٹیز بھی ہیں جیسے ہیزیٹک جوز وغیرہ، ان لوگوں نے باؤنڈری والز نہیں کھینچی ہیں۔ ان کی مثالوں کے اندر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے پوری باؤنڈری وال کھینچ کر گارڈ بٹھا دیا ہو کہ آپ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتے، یہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کنسنٹریشن کو اتنا بڑھا دیا کہ وہاں کوئی اور آئے گا ہی نہیں۔ باؤنڈری والز نہیں ہیں، آپ اپنی گاڑی سے ان کے علاقے میں جا سکتے ہیں، ان کو گھومتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں، ان کی لائف اسٹائل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو کر رہ رہے ہیں کہ بہت آسانی سے وہ اپنے آپ کو مینج کر رہے ہیں۔ اس اسٹائل کے اوپر سروائیول رہا ہے کتنے عرصے؟ 400 سال بھی رہا ہے، 400 سال بھی باقی ہیں۔ تو مثال کے طور پر امریکہ میں فلیڈلفیا وغیرہ کے اندر جو امش کمیونٹیز ہیں، ان کا 400 ساڑھے 400 سال کا سابقہ ہے پھر، لیکن باقی ہیں۔ تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کم سے کم پاسٹ ایکسپیرینسز سے ہی صحیح کچھ سیکھ کر یہ دیکھ لیں کہ آپ کا باقی رہنے کا چانس کتنے پرسنٹ ہے۔ دنیا میں یہی کرتے ہیں سب۔ اور میں جیسے وہ مثال دی آپ کی خدمت میں کہ بھئی ایرانیوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 4000 ایئرز میں جن دشمنوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے ان کے جیتنے کا چانس کتنے پرسنٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تمہارا چانس 8%، 10% ہے، تم ٹرائی کرنا چاہو تو کر لو، 90% چانس یہ کہ ہم جیتیں گے۔ تو جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں صرف سینٹرز کے ذریعے سے، اس میں سروائیول کا چانس کتنے پرسنٹ ہے؟ اس میں ڈراپ آؤٹ پہلی جنریشن میں اراؤنڈ 40% ہے، دوسری جنریشن تک آتے آتے اراؤنڈ مور دین 70% ہے۔ اگر آپ کو یہ سیٹسفیکٹری لگ رہا ہے کیپ ڈوئنگ اٹ، اگر آپ کو لگ رہا نہیں یہ خطرناک ہے، اس سے بہتر ہونا چاہیے، تو جاؤ پھر کچھ اور کرو۔ اس میں یہ ڈراپ آؤٹس ہیں، تو اگر اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں پلیز کرتے رہیے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں نہیں اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو جاؤ پھر کچھ اور ٹرائی کرو، وہ ٹرائی کر لو جو ان لوگوں نے کیا، یا کوئی نیا کوئی انوویشن لے آئیے۔ لیکن اپنے آپ کو اس بات پہ دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں کہ ہماری قسمت اچھی رہے گی انشاءاللہ؟ اس پہ وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ بھئی پہلے اونٹنی کے پاؤں میں رسی باندھو پھر توکل کرو اللہ کے اوپر۔ اب اونٹنی کے پاؤں میں رسی باندھے بغیر آپ کہہ رہے ہو کہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، تو یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں لگ رہا۔ تو چلیے یہ بات بھی آ گئی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لکھا ہے کہ are Yemeni Houthis getting support from Iran? Iran keeps denying supporting Houthis. If Iran is not supporting Houthis, then who is providing arms to them? صحیح بھائی، میں کیا انٹیلیجنس کا بندہ ہوں؟ وہ بھائی مجھے کیا پتا؟ اور اگر مجھے پتا بھی ہو تو کیا میں زاویے میں بولوں گا؟ میں اپنے آپ کو پھنساؤں گا کیا؟ میں کیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ بھائی تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہوتا کیا ہے۔ میں اکٹھا بلا لوں گا، بیٹھ جاتا۔ کیوں اتنا مقابلے پر آ رہے یار تم؟ تو اب سوال میرے خیال میں کافی زیادہ ہو گئے۔ آپ میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو بولنے کا عادی ہوں، میں چیمپئن کہنے والا تھا، میں رک گیا۔ میں تو عادی ہوں، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، اور میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، آپ سنتے سنتے وہ ہو جائیں گے پھر۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب آپ شیعہ ہی رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہاؤسز کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ ایک آسان کام ہے، میں نے غلطی سے اس کوشچن کو بھی مکس کر دیا۔ دنیا میں ایک آسان کام ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر چیز انکلوڈنگ اسرائیل کے ٹینک پیسے پہ ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہاؤسز کہاں سے عام لا رہے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ ہوگا تو لے آئیں گے۔ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جہاں سے اسلحہ لے کر ملک میں آئیں گے وہاں سے باہر سے ان کو کوئی پیسہ بھی دے سکتا ہے۔ ان کے اپنے کوئی سپورٹر ہوں گے دنیا میں، ہاں یمنی دنیا بھر میں ہوں گے، پیسہ بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے؟ یقیناً بھیجیں گے۔ تو یہ تو بہت سادہ سی بات ہے۔ ملک کے اندر کوئی پیسہ جنریٹ ہو رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو جنریٹ ہو رہا ہوگا، بالآخر کافی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں پھر وہ لوگ؟ تو یہ بات تو بہت سادہ سی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی حکومت کسی بھی قسم کا بلاکیڈ لگا دے، اسمگلرز چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ اسمگلرز چلتے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، وہ بے کام اپنا کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، دو ملکوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اب کہاں اسمگلر کوئی چلے گا بیچ میں؟ ذرا سوچیں آپ، بھئی ادھر سے بھی گولہ باری ادھر سے بھی گولہ باری، بیچ میں ساری آرمیز بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ ہم ایرانیوں کے ایک ایسے ٹاؤن میں گئے جو عراقی بارڈر جس کے اوپر جنگ چل رہی تھی اس کے نزدیک تھا،
تو وہاں دیکھا تو جناب عراق کا بنا ہوا صابن بک رہا تھا یہ کیا؟ عراق کا صابن جس سے جنگ چل رہی ہے ملک سے، اس کا صابن ایران میں بک رہا ہے. کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے، ان کا صابن یہاں کیسے آ گیا؟ تو پتہ چلا بھائی یہ عراقی اسمگلرز ہیں، یہ ٹرکی لے کے جاتے ہیں، پھر ٹرکی سے گھما کے ایران لاتے ہیں. چیمپئن ہوتے ہیں بھائی، وہ کہیں سے کہیں کر لیتے ہیں وہ. تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ ساری دنیا میں گھومتے ہیں. یعنی ایرانی اتنا زیادہ، ایرانی انقلاب کے بعد منشیات پر اتنی پابندیاں، اور وہ خود ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہماری اتنی پابندی کے باوجود اتنا ٹن منشیات افغانستان سے یورپ جا رہا ہے اور ہمارے ملک سے گزر کے جا رہا ہے. یا الہی، ابھی میں نے کہا وہ اتنا چوڑا ملک ہے کہ آرمی ادھر سے ادھر نہیں جا پاتی ہے، اور اسمگلرز یہاں سے ایسٹ سے گھستے ہیں، ویسٹ سے نکلتے ہیں اور پورے ایران کو کراس کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ حکومت سنسیئرلی ان کو روک رہی ہے. تو یہ بھائی، یہ حوثیز ہیں، یہ ان کا ملک ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے پاس سمندر کتنا ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے پاس پہاڑ کتنا ہے. اگر کوئی دنیا کی طاقت اس سمندر اور پہاڑ میں ان کو شکست دے سکتی ہوتی ہے نا، تو یہ جنگ 3 سال چلنی نہیں تھی ابھی تک. یہ ان کا علاقہ ہے، یہ جو ٹیرین ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. آپ سوچیں آج تک افغانستان کے اوپر کوئی سپر پاور قبضہ نہیں کر سکی ہے. کیوں؟ بالآخر پہاڑ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کو گزارنا آسان نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ابھی تک اپنے پہاڑوں سے نہیں نبٹ پائی ہے، اس کو بھی وہاں ٹف ٹائم اٹھانا پڑ جاتا ہے. تو یہ یمنی اسی قسم کے ماحول میں رہے ہوئے، لہذا رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ ان کے ہارنے کا امکان 0 سے کم ہے، اور سعودیوں کی جیتنے کا 0 سے کم امکان ہے. نہیں ہو پائے گا. طاقت بھی ہے ان کے اندر، جذبات بھی ہیں، اور علاقہ بھی ان کا اپنا، اور کس قسم کا علاقہ. یہ میدان سے بہت مختلف ہے. جب گراؤنڈز ہوتے ہیں تو بھی بہت مختلف ہوتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ ویتنامیوں کو پہاڑ نہیں ملے تھے، ویتنامیوں کو جنگل ملے تھے، انہوں نے جنگل میں بھی امریکہ کو نہیں جیتنے دیا. زمین کے نیچے ٹنل کھود کھود کے پورے شہر بنا دیے انہوں نے. پورے شہر بنے ہوئے تھے جہاں نیچے اسکولز چل رہے تھے، کالجز چل رہے تھے، سب کا سب چل رہا تھا. پہاڑ تو بہت بڑی دولت ہوتی ہے، پہاڑ کو کون شکست دے گا؟ تو اس طرح کا معاملہ چلتا رہتا ہے، یہ سب چلتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. How can we create empathy with oppressed people in a true sense? We now tend to get a lot of info but really do not have empathy at community level. Is it due to our way of life? ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری پرائورٹیز کیا ہیں لائف کے اندر. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا کہ میں کیسے خوش ہو جاؤں جبکہ فلاں لوگ مصیبت میں ہیں. جیسے مولا کے فرامین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایسا نہیں کہ مولا نے ہمیں سکھانے کی خاطر یہ جملے ارشاد فرمائے، یہ نہیں، ان کے دل کا درد ہے کہ وہ کہتے تھے میں کیسے خاموش ہو جاؤں، کیسے اس بات پہ خوش ہو جاؤں کہ لوگ کہیں علی امیر ہیں جبکہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں. تو یہ ایک ہے مسئلہ. اب مثلا ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جملے میں، کہتے ہیں کہ انسان یا تیش میں ظاہر ہوتا ہے یا عیش میں ظاہر ہوتا ہے. جب وہ عیاشی کر رہا ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، یا جب وہ غصے کے اندر ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر ہم لوگ پوری دنیا میں اس فنومینا کو دیکھ رہے ہیں کہ کئی ٹن کھانا ہر روز تو کئی ہزار ٹن ہو جائے گا، ہر روز سینکڑوں ٹن کھانا ضائع ہو رہا ہوگا اسی شہر میں جہاں پر اتنے ہی بھوکے ہوں گے. اچھا کسی کا دل دکھ رہا ہے؟ وہ اگر واقعاً دل دکھ رہا ہے تو اسٹیپ کیوں نہیں لے رہے، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ میرے جیسے لوگ سب بول بال کے خوش ہو جائیں گے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، اپنا بھڑاس نکال لی. زاویہ کا ایک مقصد ہے ہی یہی. زاویہ پروگرام کا ایک مقصد بھڑاس نکالنا ہے ایکچولی، کہ میں بھڑاس نکال لوں کہ میں نے ظالموں کے خلاف بول لیا. آپ بھی سن لیں کہ بھئی ہم نے ظالموں کے خلاف کم سے کم سن تو لیا نا، اور اس کے بعد سوچیں کام پورا ہو گیا. نعوذ باللہ تعالیٰ. نہیں بھائی، کام بولنے سے سننے سے پورا نہیں ہوتا، شروع ہوتا ہے. پھر شروع ہو، پھر آپ سوچیں گے اب مثلا بھوکے کی بھوک کو کیسے پورا کریں، ظالم کے ظلم سے کیسے لڑیں. ہم اس لیول پہ نہیں ہیں. ہم لوگ یا وہ لوگ ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کے اندر گم ہیں کہ بھئی میرا کام صحیح ہو جائے، معاملہ اور میرے جیسے لوگ کیا ہیں، میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ، اس کو میں بہت دفعہ پہلے کہتا تھا، ابھی یادش بخیر دوبارہ یاد آ گیا، ہم لوگ ہیں علمی مجاہدین، علمی عیاشی کے مجاہدین.
ہم باتیں کر کے اپنا جہاد پورا کر لیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بھوکے کا پیٹ باتوں سے نہیں بھرتا ہے, کام کرنا پڑے گا. جب ہمارے اندر یہ پیشن آئے گا کہ نہیں ہاں ہم نے کچھ کرنا ہے, تو پھر ظاہر ریزلٹس ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, پاکستان کے اندر بھی. یقین فرمائیے اگر پاکستان میں لوگ سوشل ورک نہ کر رہے ہوتے, نعوذ باللہ تعالی, تو حالت بہت بری ہونی تھی, بہت زیادہ بری ہونی تھی. کچھ لوگ کر رہے ہیں, البتہ جو ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے, لیکن پھر بھی بہرحال لوگ کچھ کر رہے ہیں. ایک اور مشکل ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں شاید اس کی ڈائریکشن اتنی ساؤنڈ نہیں ہوگی, لیکن پھر میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ 5 سالہ منصوبہ بنانے میں بھوکے سے کہیں گے 5 سال بعد آؤں گا میں, تو اس وقت تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. تو پھر جو لوگ کر رہے ہیں کم سے کم وہی کر لیں, کچھ تو مل جائے گا اسے. تو کرنے کا مسئلہ ہے نا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اسرائیل سے تعلقات میں عربوں کی تیزی پر مثلا فرمایا کہ آپ کیا خیال ہے؟ عمان جو پہلے متوازن لگتا تھا, اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ, مثلا انہوں نے کہا کہ بھائی بہت تیزی آ رہی ہے. اصل میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, جب اس قسم کی تیزی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تھریٹ, بہت کوئی سبسٹینشل تھریٹ ملا ہے جس کے اوپر وہ ایک دم ریئیکٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی سبسٹینشل تھریٹ ہے جس سے وہ اپنی ایگزسٹنس کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں, اس کو بچانے کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں. عمان جیسا ملک اب کیوں جا رہا ہے اسرائیل کی طرف؟ اب کیوں جا رہا ہے؟ اب میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ مثلا سلطان قابوس کیا سوچ رہے ہوں گے, اور اس نے اب تک بہرحال یہ کام نہیں کیا تھا, لیکن یہ میں عرض کرتا چلوں کہ سلطان قابوس کی جو پالیسی ہے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ موقع کے اوپر پریشر کو ریلیز کرنا چاہتا ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اسٹینڈ لینے کی پوزیشن میں آؤں, وہ یہ نہیں چاہتا. تو جب بھی اس کے اوپر پریشر بڑھتا ہے, وہ تھوڑا سا پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کوئی حرکت کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ریلیز اتنی ہوشیاری سے کرتا ہے کہ سرنڈر نہ کرے. تو یہ ایک ہی عمان نے اسرائیل کو یہ کہا, مثلا وزیر اعظم پہنچ گیا اسرائیل کا وزیر اعظم, اس نے کہا کہ ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. عمان وہ کنٹری تھا جس نے سب سے پہلے اقتصادی تعلقات بحال کیے تھے اسرائیل کے ساتھ, اکانومی کے لیول کے اوپر, لیکن ابھی تک وہ اس کی گود میں نہیں بیٹھا. اس کا مطلب ہے اس کی اسٹریٹجی تھوڑی سی لانگ ٹرم ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب بھی کسی ملک کے اوپر کوئی اتنا بوڑھا آدمی حکومت کرنے لگتا ہے جس نے 25 سال 30 سال 40 سال بتا لی ہوں, تو وہ نیتنیاہو جیسے بچوں کو انفینٹ دیکھتا ہے. جب چونکہ وہ خود 40 سال سے بیٹھا ہے نا, تو وہ کہتا ہے میں 40 سال سے بیٹھا ہوں, یہ آیا کل اور یہ چلا جائے گا. تو وہ اس طرح سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اس میں ممکن ہے اور کانفیڈنٹ ہو جائے, معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی سلطان قابوس کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, اور کسی بھی وقت میں اس کنٹری کو اس ویکیوم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ممکن ہے کہ ان کی پلاننگ یہ ہو کہ ہم اس ویکیوم کے کرٹیکل ٹائم پر کوئی بہت سخت پریشر نہیں اٹھانا چاہتے. لیکن بہرحال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کنٹری اتنی جلدی سرنڈر کرنے والا کنٹری نہیں ہے, لیکن یہ پریشر ریلیز کرنے کے لیے ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہیں. اور تو مجھے اس سے بہت کوئی سبسٹینشل خطرہ عمان کی طرف سے نظر نہیں آتا کہ عمان ایک دم سے اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا, پھر وہ فلاں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. میرے خیال میں اس طرح سے اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. تھوڑا سا ہم لوگ تھوڑا سا جلدی بھی رزلٹ لینا چاہتے ہیں نا. آپ کو یاد ہے مقتدیٰ صدر نے سعودی عرب میں ملاقات کر لی تھی, کیا کیا باتیں ہو گئی تھیں ساری, اور پھر وہ الیکشن بھی ہوئے تو اس نے اور معاملہ خراب کر دیا. لیکن ابھی وہ چیزیں تھوڑی سی دب گئی ہیں پھر دوبارہ سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے ویسٹ کے ملک جیسے کینیڈا کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بھائی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, مثلا آپ میری بات کو مانیں گے کہاں؟ دیکھیں مصیبت یہ ہے, اگر میں نے کہہ بھی دیا کہ بھائی فیوچر اچھا نہیں ہے, تو کیا آپ کیا واپس چلے جائیں گے؟ نہیں, واپس نہیں جائیں گے آپ. اچھا اگر میں کہہ دوں فیوچر اچھا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر بھی کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ تو یہیں رہیں گے نا بالآخر. تو اب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کو یا ڈراؤں یا کوئی خوشخبری دوں. آپ اپنا پلان جاری رکھیے بھائی, جو آپ کر رہے تھے وہ آپ کریں گے, مجھے پتہ ہے. میری تو اوور آل ویسٹ کے بارے میں فیوچر مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا. ایک ملک کی بات کیوں کریں؟ مثلا کینیڈا کو ہی کیوں لے لیں, پورے ویسٹ کو دیکھ لیں, یا کم سے کم نارتھ امریکہ کو دیکھ لیں.
تو مجھے تو اصولی طور پر کوئی بھی ایسے کسی بھی ایسے کلچر کا لانگ ٹرم فیوچر نظر نہیں آتا جو خدا کی نافرمانی میں اتنی آگے آ چکی ہو. مجھے بنیادی طور پر تو میں اس طرح سے دو طرح سے آپ سوچتے ہیں نا. ایک دفعہ آپ بالکل میٹیریل ٹرمز کے اندر سوچتے ہیں, ایک دفعہ آپ تھوڑا اسپریچول اینگل سے بھی سوچتے ہیں, قرآنک انٹرپریٹیشن اور یہ اور وہ. تو مثلا اگر قرآنک انٹرپریٹیشن میں رکھیں تو اس قوم کا کوئی فیوچر نہیں ہے جو خدا کی نافرمانی میں اس لیول پر آ جائے. یہ تو قرآن سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اپنی اس پیورٹی کے ساتھ قرآن کو اسٹڈی کر لے, ورنہ تو چلانے والے بہت بیٹھے ہیں. ایک بندہ آیا مجھ سے کہنے لگا مولانا کیا شراب حرام ہے؟ میں کہا بھائی کل تک تو حرام تھی, ابھی آج کا نہیں پتا ہے کیا کوئی کام ہو گیا ہو؟ تو اس نے کہا قرآن میں ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں قرآن میں ہے کہ مثلا رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ, یہ نجس ہے, یہ شیطان کا کام ہے, اس سے بچو. تو کہنے لگا یہ تو نہیں کہا کہ حرام ہے. تو اب اگر کوئی اس بصیرت سے قرآن کو پڑھنے لگے پھر تو وہ نکال لے گا کوئی نہ کوئی راستہ. لیکن اگر کوئی نارمل طریقے سے قرآن کریم کو پڑھے سمجھنے کی خاطر, تو بہت واضح ہے کہ اس ٹائپ کے گناہوں پر اس کلچر کا فیوچر نہیں ہوتا, اس کلچر کا فیوچر نہیں ہوتا, اسٹیبلٹی نہیں آتی. پھر بہت عجیب ایک واقعہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے, اور فرمایا کہ ایک گاؤں تھا, ایک علاقہ تھا جہاں پر ہم نے نعمتوں کو بے پناہ بڑھا دیا, اور وہ لوگ اپنی نعمتوں کو لے کر بہت خوش تھے, بغیر محنت کے پتہ نہیں ان کو کیا کیا اللہ کی نعمتیں مل رہی تھیں. لیکن جب فقراء ان کا رخ کرتے تھے تو وہ بہت چڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا خدا سے کہ خدایا باعد بینا اسفارنا, خدایا تو یہ جو ہمسائے سے غریب غربا اٹھ کر ہمارے علاقے میں آ جاتے ہیں ان کے راستوں کو بڑھا دے. تو انہوں نے ایسی ہرڈلز کھڑی کی کہ غربا نہ آ سکیں. تو خدا متعال فرماتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا, اور خدا متعال فرماتا ہے کہ ہم نے جعلناہم احادیث, ہم نے ان کو ایسا تباہ کیا کہ ہم نے ان کو کہانی بنا دیا. تو یہ خدا کے کچھ قوانین ہیں بہرحال جو ایک فرد پہ نہیں پوری سوسائٹی پہ رول کر رہے ہوتے ہیں, اور سوسائٹیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خدا کے ان قوانین کو چیلنج نہ کرے, ورنہ فیوچر اچھا نہیں ہوگا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی یہ فیوچر کتنے سال میں اچھا نہیں ہوگا, ہاں یہ ٹائم لگ سکتا ہے, ممکن ہے آپ کی نسل کٹ جائے اسی میں, لیکن جس قوم کا فیوچر اس ٹائپ کا ہو اس سے آپ کو ملے گا کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قارون جس دن تباہ ہوگا اس دن تو تباہ ہوگا, لیکن اس سے تباہی سے پہلے اگر کوئی قارون سے دوستی کر رہا تھا تو اس کا بھی کیا ہوگا, اس کا بھی تو اچھا نہیں ہوگا. تو آپ اور میں بہت اورینٹیشن بالکل کلیئر کریں, ہم اور آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں, یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیٹھنا ہمارا ہے وہ کس ہدف سے کس مقصد سے ہے, اور آپ یہاں سے کیا اچیو کرنا چاہیں گے اپنی زندگی کے اندر. اگلی نسل کے بارے میں بھی تھوڑا بہت سوچ لیں, اس کے بعد پھر آپ کو بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا. اور میں نے عرض کیا اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر طریقے سے بیٹھو, پلاننگ کر کے بیٹھو. اگر بیٹھنا ہی ہے, بیٹھنا تو طریقے سے بیٹھو, کام کرو جس کے اوپر مطمئن ہو جاؤ کہ ہاں بھائی اس سے ہم کم سے کم ایک تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کا پلان تو کیا نا کوئی. یہ بات ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ سی پیک کا تذکرہ کیا, گراؤنڈ ریالٹی چینج ہوئی اور انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لے آیا, وہ لے آئے, 5 سال بعد کیا ہوگا؟ بیکاز بوتھ ادر پارٹیز آر کرپٹ. ہاں 5 سال بعد کیا ہوگا, مثلا عمران خان صاحب 5 سال حکومت کر لیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ لے کے جاتی ہے. جس دن ان کا موڈ ہوا کہ ان کو اس پلیئر سے کام پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, دوسرا پلیئر لے آئیں گے. ابھی بھی تو لے ہی آئے تھے نا, تو وہ اسی کو بھی چلائیں گے. ابھی میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ 5 سال میں کام ختم ہوگا ان کا, یہ بھی چلیں گے, ابھی تو کافی ٹائم ہے ان کے پاس, تو یہ چلیں گے. ان کے سائیڈ میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, وہ چل سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں. آپ اس کی پرواہ نہیں کریں, بالکل پرواہ نہیں کریں, کیونکہ آپ پرواہ کر کے کچھ کر بھی نہیں پائیں گے. ویسے میں بتا رہا ہوں, آپ کچھ اور دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس سے کہوں گا یہ دیکھو کہ یہ جو گنگا بہہ رہی ہے اس میں تم کر کیا سکتے ہو, اس کو بھول جاؤ کہ وہ کیا کر لے گا, یہ دیکھو آپ کیا کر سکتے ہو. ابھی پاکستان ایک ڈیولپمنٹ کے فیز میں آیا ہے, اسٹرانگلی ڈیولپ کرے گا اپنے آپ کو انشاءاللہ.
اور یہ فوکسڈ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ لانگ ٹرم رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتائیں ہم اپنی کمیونٹیز کے ساتھ اس موقع سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کام کر گزریں جو ہم نے 70 سال پہلے کیا تھا۔ 70 سال پہلے کیا کیا تھا؟ 70 سال پہلے جب پاکستان بنا تو ہم گولڈن اپرچونٹی پر تھے، اور اس کے بعد اسی پاکستان کے اندر ہم اپنے دفاع کی جنگ لڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ بہت عجیب بات تھی۔ 70 سال پہلے جس کمیونٹی نے پاکستان بنایا تھا، کیا وہ سوچ سکتے تھے کہ ایک زمانے میں در و دیوار پہ ہمارے کفر کے نام لکھے ہوں گے؟ نہیں سوچ سکتے تھے یہ، لیکن یہ غلطی ہو گئی۔ ہم نے اس موقع کے اوپر شاید صحیح طریقے سے معاملے کو سمجھنے میں کوتاہی دکھائی۔ انڈیویجولزم بہت اچھا تھا، انڈیویجول ایفرٹس بہت خوبصورت کیے ہیں بعض لوگوں نے، لیکن ہم ایک موومنٹ نہیں کریٹ کر سکے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یا دشمن کی طاقت کو سمجھنے میں۔ بہرحال ایک بات بہت عجیب ہے، شاید ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ شیعہ کمیونٹی کی آئیڈینٹی کہاں سے ہے، اسٹرینتھ کہاں سے ہے۔ اس کو میں پہلے بھی ایک جگہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسی تکلفاً عرض کر رہا ہوں، زیادہ تر آپ لوگ شاید مجھے کوئی بعد میں اس پہ سرزنش کرے اس جملے پہ، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے مولویوں سے تعلقات اچھے ہیں نہیں ویسے، صحیح ہے، میں مان رہا ہوں، میں خود مولوی ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں، تو بعض جو ہمارے دوست ہیں جو ہم سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جب میں ان کے سامنے کہتا ہوں مولوی، میں مولوی ہوں، تو کہتے ہیں مولانا یہ مت کہیں، پھر آپ مولانا بھی کہتے ہیں کہ یہ مت کہیں۔ تو کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک خبر یا کہیں کہ کیا حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ پاکستان میں بغیر مولویوں کے کوئی کام کر نہیں پائیں گے، کم از کم نیئر فیوچر میں ایسا ہی ہے۔ لمبی مدت میں شاید یہ گیم چینج ہو جائے، بہت کوشش کر رہے ہیں بیچارے، تو وہ مثال کے طور پر خادم حسین جیسے مولوی کو لائیں جس کو دیکھ کے ہی آدمی کہے کہ بھیا کچھ تو، لیکن میں ابھی بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، چاہے پاکستانی عوام کو آپ 10 خادم حسین دے کر الو بنائیں اور بعد میں اس کے اوپر لعنتیں پڑھوا دیں، ابھی بھی پاکستان میں دین کا اقتدار بہت مضبوط ہے، یہ نہیں ٹوٹے گا اس طرح سے۔ اور میں ابھی بھی عرض کروں گا، خدا نہ کرے کہ ٹوٹے، چونکہ پھر یہ قوم کہاں جائے گی، اس کو آپ سنبھال نہیں پائیں گے پھر۔ تو اب یہ تھا کہ ہماری جو شیعہ قوم ہے، اس کی تو آئیڈینٹی ہی ریلیجیس ہے، یہ کتنا تیار ہے اپنی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو، ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کو، ناٹ سوشل انسٹیٹیوشنز، ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن، ان کو بچانے پر، ان کو بنانے پر، ان کو مضبوط کرنے پر، اس پہ کوئی جان نہیں دینا چاہ رہا، بلکہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہا۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں، مثلا بالکل سادہ سی بات ہے، میں مختلف سوشل پروجیکٹس کرتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں میں ایک کالج بنا رہا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں اگر آپ سے کہوں میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ پھر وہی صحیح۔ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اس طرح چڑھتے رہیں گے نا، اس سے قوم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان کو پہچاننے کی کوشش کریں، پاکستانی عوام کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ خود، آپ کی آئیڈینٹی بھی اسی پر ہے۔ جتنا آپ کو نقصان دین کے نام پر ہوگا، بے دین آپ کو اتنا نقصان نہیں دے پائے گا، آپ کو دین کے نام پہ نقصان ہوگا۔ اگر آپ دین کے نام پہ نقصان سے بچنا چاہ رہے ہیں، دینداروں کو صحیح کریں، دینی قیادت کے اندر پوزیٹو لوگوں کو آنا چاہیے، اس طرف کو ہم جانا ہی نہیں چاہ رہے، بیزار ہوئے بیٹھے ہیں گویا بعض لوگ، تو بھائی پھر تمہاری کمیونٹی کیسے بنے گی؟ اچھا، باٹم لائن میں پھر گالی بھی ادھر ہی دینی ہے، برا بلا بھی انہیں کو کہنا ہے۔ ارے بھائی، جب تم بن نہیں رہے ہو، اس کو اہمیت بھی نہیں دے رہے ہو، اس کو عزت بھی نہیں دے رہے ہو، اور اس کے بعد کچھ غلط لوگ آ کے بن جائیں، خدا نہ کرے اگر غلط کہہ بھی رہے ہو، تو پھر اس کو پھر وہی تو یہی کرے گا، پھر تم نے تو گراؤنڈ خالی کیا ہے، پھر کیوں برا بلا کہہ رہے ہو؟ تم خود بھی نہیں کرنا چاہ رہے، ساتھ بھی نہیں دینا چاہتے، بنانا بھی نہیں چاہتے، اور پراؤڈلی اس بات کو کہیں گے کہ مثلا ہم نہیں کریں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بھائی تو پھر تمہیں نقصان بھی وہیں سے ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو ہم کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ قومیں نہیں بن پائیں گی۔ اور وہ شیعہ کمیونٹیز پوری دنیا کے اندر جو اسٹرینتھ پائی ہیں، آپ مثلا میں ابھی آپ کے سامنے انگلیوں پہ گننا شروع کروں، مثلا آپ ایران کا نام لیں گے، عراق کا نام لیں گے، لیبنان کو کہیں گے، بحرین کو کہیں گے، ان سب کے پاس مولویوں کا 500 سال 800 سال کا سابقہ ہے، ان کے پاس انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ پرانی قوم میں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے کہ ہاں ہمیں اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کو اسکالرز کے ذریعے سے محفوظ کرنا ہے۔
آپ اور میں نہیں کرنا چاہ رہے اس کے اوپر. یہ ایک پیراڈاکس بنا لیا ہم نے اپنے لیے اور اس کی وجہ سے ہم اپنی ٹربل میں پھنسے ہوئے ہیں. صحیح جناب. اب انہوں نے بعد میں جناب کینیڈا کے لوکل الیکشنز کے بارے میں ایک سوال کر ڈالا ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کینیڈا میں لبرلز کو سپورٹ کریں یا کنزرویٹیوز کو. ابھی میں نے کہا آپ تو مجھے سپورٹ نہیں کر رہے, میرے کہنے پہ آپ دوسرے کو کہاں کریں گے. ایسے تمام باتوں کو میں اور آپ ایک آدمی کے کہے نہ کہے پہ نہ چھوڑیں. یہ تمام کام کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ انجام پانے چاہیے, کچھ ایسے لوگوں کی نظر سے, رائے سے بننے چاہیے جو ان کاموں کے ایکسپرٹس ہوں. وہ بیٹھیں, ایویلویٹ کریں, پھر آپ کو اپنی سجیشنز دیں. یہ اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے. بدقسمتی سے ایسے ہی ہو رہے ہیں ہمارے یہاں, پورے پاکستان میں بھی ایسے ہو رہے ہیں, یہاں پہ بھی ایسے ہو رہے ہیں. ایک بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے, آپ لوگ چاہے آپ کا پاسپورٹ دنیا میں کہیں کا بھی ہو, طبیعت میں پاکستانی ہیں آپ لوگ. یہ آپ تبدیل نہیں ہوں گے. یہ مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. پہلے میں سمجھ رہا تھا 2004 سے پہلے جب میں نے آنا شروع نہیں کیا تھا کہ شاید کچھ اور ہو رہا ہے. اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کینیڈا اور اوکاڑا میں صرف جغرافیہ کا فرق ہے, باقی سب ایک ہی ہے. تو آپ اس کے لیے ایکسپرٹس کو بٹھائیے, ان کو اس کے اوپر انویسٹ کریں, جو ایویلویٹ کریں, پازیٹیو نیگیٹو چیک کریں, اس کے بعد کچھ سجیشنز دیں. یہ ایک دنیا کا طریقہ کار ہے. اس کے لیے دنیا میں انسٹیٹیوٹس بنتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں وہ ایک مصیبت لگی ہوئی ہے کہ بھائی وہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بھائی دین کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو تم کسی بھی کمیونٹی میں رہو گے, وہاں سیاست تمہارے اوپر حکومت کرے گی. تم کہاں سے کہہ رہے ہو دین کا سیاست سے تعلق نہیں؟ یہ تمہارا سینٹر نہیں بنے گا اگر سیاست کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا. تمہاری دنیا میں کہیں سانس لینے کے لیے جگہ نہیں بچے گی. یہ کس نے پتہ نہیں کہاں سے چھوڑ دیا. اور اسٹانچ بلیور ہمارے جیسے بولنے والے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا قوم کو پوچھ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں ہے تعلق, نہیں ہے تعلق. اور جو بول رہا ہے وہ پھر کسی موقع پہ جا کر پھر کسی سیاستدان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. بھائی یہ زندگی کا حصہ ہے, اسے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کیسے آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو؟ ہاں آپ ممکن ہے کوئی انٹرپریٹیشن سوچ رہے ہو, ہم کچھ اور بول رہے ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرپریٹیشن کا ڈیفرنس ہو, لیول آف انٹرفیرنس کا فرق ہو. ممکن ہے آپ کی کوئی بات ہم غلط سمجھ رہے ہیں, آپ ہماری کوئی بات غلط سمجھ رہے ہوں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ہو سکتا آپ کا. آپ کو رہنا یہیں پر ہے, زندگی گزار رہے ہیں آپ کہیں جا کے جنگلوں, غاروں میں, بیابانوں میں رہ رہے ہوتے تو پھر تو شاید آج کل تو دنیا میں حکومت کوئی وہاں پہ بھی نہیں چھوڑے گی آپ کو. لیکن اگر آپ جہاں شہروں میں رہ رہے ہیں, ملکوں میں رہ رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, کیسے آپ کہہ رہے ہیں سیاست سے آپ کا تعلق نہیں؟ یہ کیا آپ عمران خان کر رہے ہیں پھر؟ کیونکہ آپ ڈر رہے ہیں نا کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان آ گیا تو اب کیا ہوگا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے غلط فیصلے کیے تھے, جس کی وجہ سے ہماری شیعہ قوم مر رہی تھی. اب شیعہ قوم کہہ کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی تو تمہارا تعلق نہیں, اس کا تو تم سے تعلق ہے. وہ جو ایک مشہور جملہ ہے کہ بھائی وہ ایک آدمی تھا, اس نے دیکھا کہ پانی میں کمبل بہہ رہا ہے, اس نے کہا کہ چھلانگ ماروں, کمبل تو اٹھا لوں کم از کم مفت کا مل رہا ہے. تو وہ بیچارہ چھلانگ مارتا ہے نیچے, اب وہ جا کے کمبل لانا چاہتا ہے, وہ آ نہیں پا رہا. تو اوپر سے دوسرا آدمی دیکھ رہا تھا, اس نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو اب وہ نیچے والا کیا بتایا کہ جس کو کمبل سمجھ کے آیا تھا وہ ریچھ تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی آؤ اوپر. تو کہنے لگا میں نہیں آ پا رہا. تو کہنے لگا کمبل چھوڑ کے آ جاؤ. تو کہنے لگا میں تو چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے. پھنس گیا ہوں میں. تو بھائی میں سیاست کو چھوڑ دوں گا, سیاست تو مجھے نہیں چھوڑ رہی, وہ تو مجھے پکڑ کے بٹھا رہی ہے. اب آپ بولے جاؤ نہیں ہے تعلق, نہیں ہے تعلق, تو وہ تو نہیں چھوڑے گی آپ کو, وہ تو پکڑ لے گی. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہمیں کیا ہے یہ. بہرحال درود بھیجیں انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا. لکھا ہے why Hamas leadership have never appreciated Iran, Hezbollah and why ordinary Palestinians hate Shia. یہ بہت عجیب بات ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہ اسٹیٹمنٹ اس جنرلائزیشن کے ساتھ شاید صحیح نہیں ہے. کئی دفعہ حماس کے لیڈر فلسطینیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. آپ صرف اتنا کام کر لیں, کتنی دفعہ حماس اور فلسطینی لیڈرشپ نے ایران کو وزٹ کیا ہے, صرف اسی کو جا کے چیک کر لیں. کتنی دفعہ جا کر انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر جو اسٹیٹمنٹس دیے ان کو دیکھیں. اصل میں آپ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو CNN پہ ملے.
BBC پہ ملے، وہاں نہیں ملے گا. ہاں یہ بات کنفرم ہے. وہ بیوقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیں گے. البتہ بعض جگہ مجبوراً کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے نہیں اس طریقے سے. مثلا کیا انہوں نے کبھی ریفلیکٹ کیا کہ بہت بڑا ایک فلسطینی لیڈر شیعہ ہے، حماس کا لیڈر شیعہ ہے، اور وہ بھی آپ جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کنورٹڈ نہیں کہتے ہیں، ہم انلائٹڈ کہتے ہیں، انلائٹڈ شیعہ. تو یہ کوئی نہیں بولے گا آپ کے سامنے، لیکن ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم لوگ اصل میں ہمارا جو اپروچ ہے میڈیا تک یا نیوز تک کے لیے وہ ایک فلٹر کے ساتھ ہے، وہ فلٹر ریفلیکٹ نہیں کر رہا. اب مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں جیسے ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے تشیع کے اندر، آپ سب کو پتہ ہے، یہاں پہ بھی چل رہا ہے کسی حد تک. وہ یہ کہ بھئی یہ مثلا شہادت ثالثہ کو بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے، مثلا مراجع تقلید کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس طرح کا ایک ایشو ظاہر ہے ہر جگہ چل رہا ہے. یہاں پہ بھی چل رہا ہے، وہاں پہ بہت شدت سے. اب جناب کچھ دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے یہیں کینیڈا میں، انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی عالم اس مسئلے پہ بولتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو شاید کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں. اب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی سورس کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آیت اللہ واٹس ایپ. تو بھائی وہ واٹس ایپ پہ کچھ آتا ہے، بہت کچھ نہیں آتا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے پورے پاکستان کو جج کر رہے ہو. یار یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہی توقع تھی مجھے کہ بھئی اس طرح کی کوئی بات ہوگی. پھر وہ پتہ نہیں کتنے لوگ بول رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. آپ صرف اس انتظار میں ہیں کہ چونکہ میرے واٹس ایپ پہ نہیں آیا اس کا مطلب ہے دنیا میں نہیں ہے. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا اپنی اس میں پاسبلٹیز میں ہی رکھ لو کہ مجھے پتہ نہیں چلا ہوگا. ایک بہت اچھی خوبی ہے یہاں پہ رہنے والوں کی کہ کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ اوور کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. آپشن بھی نہیں دیتے کہ سامنے بھی کوئی آپشن ہوگا. بھائی تھوڑا سا کچھ خیال کرو غریبوں کا بھی بھائی. لکھا ہے اس کے بعد، اب دیکھو دوسرا سوال بھی ایسے ہی کچھ آئے گا، شاید دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے although Rahbar is propagating Islamic Brotherhood but majority of Sunnis who are Wahhabis. ایک تو یہی کانٹرڈکشن ہے، کب میجورٹی آف سنیز وہابیز ہیں؟ وہابیز تو بہت بڑی مائنورٹی ہے، صرف کسی بھی صورت میں میجورٹی نہیں ہے. تو یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا وہابیز نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اور اگینسٹ شیعز rather hate شیعز. ایون میں تو بعض وہابیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی معاملہ اتنا خراب نہیں جس طرح سے ہمیں بتایا گیا تھا. اور سنیوں کو کہنا کہ میجورٹی ان کی وہابی ہے تو بالکل ہی یعنی مس اسٹیٹمنٹ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے. پھر تو میرے خیال میں اس طرح کی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. ہم لوگ اپنے ذہن میں کچھ چیزیں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اتنا ہم چانس نہیں دیتے کہ بھئی کوئی اور سائیڈ بھی ہو سکتی ہے اس کی. تو آپ ہمیشہ اس پاسبلٹی کو تو دیں کم سے کم کہ بھئی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. لکھا ہے کہ پاکستان میں دھرنا گروپ کی طاقت ملک کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہے. میرا اپنے خیال ہے میں ایسی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کبھی کہ اسلام آباد میں کوئی دھرنا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اور جب وہ سوچیں گے کہ ہو جائے تو کوئی روک نہیں پائے گا. یہ ہے ان کی طاقت. آپ ان کو، میرا اپنے خیال ہے ہم لوگ، یا تو میں بہت زیادہ امپریس ہو گیا ہوں ان لوگوں سے، میں بہت زیادہ ان کو بول رہا ہوں، تو بڑھا رہا ہوں چڑھا رہا ہوں، یا آپ شاید مثلا جو سوال کرنے والے اس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میرا یہ ممکن ہے دونوں چیزیں ہو رہی ہوں، تھوڑا میں بڑھا چڑھا رہا ہوں، تھوڑا سننے والے انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ ہم بہت انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو. یہ لوگ، میرا اپنے خیال ہے یہ لوگ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو پورے ملک کے اوپر یوں کنٹرول ہے جیسے مٹھی پہ ہیں. تو یہ جب چاہتے ہیں اپنے مخالفین جو لک لائک مخالفین ہوتے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک دن آیا تھا یوم عشق رسول، کیا ہوا تھا اس دن ملک کے اندر؟ عشق رسول کے نام پہ جو انہوں نے بغض اور کینہ پھیلایا پورے ملک کے اندر، اور اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی لیڈرشپ تماشا دیکھتی رہی. پھیلاؤ تو ان کے کنٹرول میں رہتا ہے. یہ میں ایسی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. بہت پرانی ایک بات ہے، بہت پرانی، آپ کو یاد ہوگا، بعض کو تو یاد ہوگا جو میری طرح بوڑھے ہو گئے ہیں، کہ مشرف کے اوپر ایک دو زمانے میں قاتلانہ حملے ہوئے تھے، ایک کے بعد ایک دو قاتلانہ حملے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں اینٹی مشرف خوب جناب علی مظاہرے ہونا شروع ہو گئے تھے پورے ملک کے اندر. اس زمانے میں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، اور وہ جو صاحب تھے وہ کوئی بہت لو لیول کے، کوئی بہت ہائی پروفائل نہیں، بہت لو لیول کے، مثال کے طور پر آرم فورسز وغیرہ کے اندر تھے. تو وہ کہیں نظر نیاز تھی ہمارے ہاں، تو اس کے اوپر آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو تم لوگ بہت ڈرا رہے ہو یار، یہ مشرف صاحب کیا جانے والے ہیں؟
چونکہ جب مشرف آئے تھے تو تھوڑا سیکٹیرنزم کو تھوڑا بریک لگا تھا، تو شیعہ جو تھے وہ تھوڑا سا اس بات میں ایکسائٹڈ تھے کم سے کم کچھ تو بریک لگا، جان تو چھوٹی. تو وہ جب مظاہرے بہت زیادہ ہوئے تو مثلا سب لوگ ڈر رہے تھے کہ بھئی اگر یہ چلا گیا تو پھر جو اب آئیں گے اس کے بعد وہ تو پھر خطرناک قوم آ جائے گی، پھر کیا ہوگا. تو میں نے اس سے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہا، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے یار، تم لوگ ڈرائے جا رہے ہو، وہ تو جانے والا ہے شاید. کہنے کا کون؟ میں نے کہا یہ مشرف. کہنے کا کیسے؟ میں نے کہا بھئی یہ مظاہرے ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر. تو مجھ سے ایسے ہی میں بتا رہا ہوں، بالکل جیسے اس نے میرے ساتھ مذاق کیا میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہنے کا آج کیا دن ہے؟ مثلا میں نے کہا پیر ہے. کہنے کا جمعرات کو ختم ہو جائیں گے. ایسے ہی بالکل کہنا جمعرات کو ختم ہو جائیں گے. میں نے کہا کھیل رہے ہو؟ کہنا نہیں جمعرات کو ختم ہو جائیں گے. لٹرلی جمعرات کو ختم ہو گئے، ختم ہو گئے. اب اس میں ریزن آپ خود سوچ لو کہ یہ کیا لینا چاہ رہے تھے، کیا دینا چاہ رہے تھے، کیوں ایک دن تک الاؤ کیا تھا، کیوں اس کے دن کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. یہ گیم ہوتا ہے اس طرح کا. بہت سارے ایسے گیم ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو لگتا ہے جیسے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. کنٹرول سے آؤٹ نہیں ہوتا، اندر اندر سب کچھ انڈر کنٹرول ہوتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، بہت کم. 100 میں کوئی ایک ایونٹ شاید ہو جائے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، پھر اس کو مینیج کرنا پڑ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. جیسے مثلا یہ جیسے اب انہوں نے سعودیوں نے اس کو مارا جمال خشوگی کو، اور بعد میں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو کیا پہلے نہیں مارتے تھے؟ بہت مارے. ایسے نہیں مارے کیا؟ وہ جو آدمی تھا وہ اتنا ٹرینڈ تھا، اس نے ایئر فون لگایا، میوزک سن رہا تھا، وہ بندہ اس کی باڈی کو ڈسپوز کر رہا تھا اور سب کو بول رہا تم لوگ بھی میوزک سنو. میں جب بھی یہ کرتا ہوں میوزک سنتا ہوں. پہلی دفعہ کر رہا تھا کیا؟ ایکسپرٹ تھا، 25ویں دفعہ کر چکا ہوگا. آسٹریلیا میں اسی کی ٹریننگ بھی لی تھی اس نے لیگل طریقے سے. پوسٹ مارٹم کی ٹریننگ اس نے آسٹریلیا سے لی تھی. تو اتنا کرنے والے انڈر کنٹرول سمجھتے ہیں ہر چیز ہمارے کنٹرول میں. کبھی کبھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ جو معاملے ہیں، خادم صاحب یہ سب، یہ میرا خیال میں، میرا اپنے خیال ہے خادم صاحب کا فیوچر زیادہ نہیں ہے. یہ بہت جلدی واپس جائیں گے، بہت جلدی واپس جائیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے یہ ایسی جو جس طرح پاپ اپ ہو کے آتے ہیں نا، پھر ان کا پتہ ہوتا ہے اتنی تیزی سے واپس جانا ہے انہوں نے. کنٹریز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. چلے میں اب یہاں سے ایک ایڈوانٹیج لے لیتا ہوں. جن کنٹریز کو بننے میں دیر لگتی ہے ان کو جانے میں بھی دیر لگتی ہے. جو جلدی سے بنتے ہیں اتنی تیزی سے جاتے ہیں. یہ ایک اسٹڈی تھی بہت پہلے، میں نے اس کو پڑھا تھا. ابھی میں اس کو خراب نہ کر دوں، کوئی اس کا ماہر بیٹھا ہو تو میرا بعد میں مذاق اڑائے گا. تو اس میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی کہ بھائی مثال کے طور پر، بہت معذرت کے ساتھ اب میں تھوڑا سا مجھے دماغ میں اسپارک کر رہا ہے. مثلا انسان کا بچہ 9 مہینے میں بنتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کا جو ٹائم لگا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ اس کی باڈی میں کیا رہے گی. لیکن مثلا کچھ ایسے ہوں گے جانور یا مثلا جن کے اندر اتنا ٹائم نہیں لگے گا. اب جب مثلا آپ جاؤ مکھیوں میں دیکھو، اس میں دیکھو، اس میں دیکھو، تو ان کا ٹائم بہت کم لگے گا. تو کہتے ہیں کہ بھئی جس کی ڈیولپمنٹ میں زیادہ ٹائم لگے گا اس کا بہرحال ایک ریفلیکشن اس ایگزسٹنس پہ ہوگا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا خدا سے مثلا اتنا زیادہ کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ ایسی فزیکل ورلڈ کی اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں. تو مثلا اس کو ایسے ہی کہیں استعمال کرتے ہیں اکانومی کے اندر. کہتے ہیں ایک ملک ہے جو بالکل پاپ اپ ہو کے آتا ہے، کیسے؟ جیسے دبئی. ٹھیک ہے، کتنا سروائیو کرے گا؟ اتنا ہی جتنا اس کو بننے میں ٹائم لگا ہے. جس تیزی سے بنا ہے اتنی تیزی سے جائے گا. تو مثال کے طور پر کہتے ہیں بھئی کس سپر پاور کو بننے میں سب سے زیادہ ٹائم لگا ہے؟ تو ایسی مثال میں کہتے ہیں کہ بھئی سب سے زیادہ ٹائم انگلینڈ کو بننے میں لگا ہے، اس کو جانے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگا. اور امریکہ کو بننے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ تو پھر کہتے تھے جانے میں بھی اتنا ہی لگے گا. کینیڈا کا قیاس آپ خود کر لو، باقی میں کیا بولوں. تو اس کو خود سوچ لو بھائی. ایک تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اردو لوگوں کی بہت اچھی نہیں ہے. پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ اردو میں السلام علیکم یا السلام علیکم کے اتنے ورژنز ہیں کہ اب میں اوپر پڑھتا ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے. لیکن بھائی یہ کہیں سلام لکھنا سیکھ لو تاکہ اچھا رہے، کہیں کسی کے سامنے لکھو تو پتہ چلے. اچھا لکھا ہے مکس گیدرنگ کے بارے میں، ہاں شاید لکھا ہے صحیح سے ایکسپلین کر دیں شاید، یعنی باقی تو میں نے صحیح نہیں کیا، اس کو کم سے کم صحیح کر دوں. مکس گیدرنگ کے بارے میں پتہ نہیں کس سے صحیح لکھا ہوگا. یہ صحیح سے ایکسپلین کر دیں کہ اس میں پورے پردے میں بھی نہیں جا سکتے یا جا سکتے ہیں. دوسری بات جگہ لکھا ہے ایسی جگہ پہ جاب کرنا جہاں پہ حرام بیچنا پڑتا ہے، اس کو ایکسپلین کر دیں. اور دوبارہ والسلام بھی ویسا ہی. تو اس میں یہ تھا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم لوگ بہت تیزی میں کوئی چیز ایکسپلین کرتے ہیں نا، تو پھر وہ واقعاً صحیح سے ایکسپلین نہیں ہو پاتی.
فقہی مسائل میں ایسا بہت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک سینیریو نہیں ہوتا، سینیریو بہت سارے سینیریو بن سکتے ہیں، اور ان سارے سینیریو کے اندر حکم ممکن ہے مختلف ہوتا چلا جائے۔ مثلا ایسی میں سینیریوز بنا رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر، میں ان سب گیدرنگ میں نہیں گیا ہوں جن کی سینیریوز بنا رہا ہوں، میں ایسے میں اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوں۔ مثلا ایک دفعہ ہوگا کہ مکس گیدرنگ ہوگی جہاں پہ سب لوگوں نے انتہائی شرافت مندانہ باحیا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، باحیا طریقے سے مل رہے ہوں گے، میوزک وغیرہ اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی، لیکن سیپریشن نہیں ہے۔ یہ سینیریو اس سے بہت مختلف ہوگا کہ آپ ایک ایسی مکس گیدرنگ میں گئے جہاں میوزک بج رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اور جناب بے حیائی چل رہی ہے، لباس میں بھی اور طریقہ کار میں بھی۔ کیا دونوں ایک مکس گیدرنگ کے ٹائٹل میں آ پائیں گے؟ یہ نہیں، زمین سے آسمان کا فرق ہے، جبکہ جنرلی اسپیکنگ دونوں مکس گیدرنگ ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فقہ کا حکم آتا کس پر ہے، مکس گیدرنگ پہ آتا ہے، بے پردگی پہ آتا ہے، میوزک پہ آتا ہے، بے حیائی پہ آتا ہے، کس پہ آتا ہے؟ تو مکس گیدرنگ، آپ نے جیسے سوال کیا مکس گیدرنگ، تو یوں لگ رہا ہے جیسے مکس گیدرنگ از اے ٹائٹل جس کے اوپر فقہی حکم آتا ہے۔ نہیں، آپ کو بہت اور چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس خاطر میں کہتا ہوں اس کو صحیح سے ایکسپلین کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جاب کا مسئلہ جہاں پہ حرام بیچو، اس ظاہری طور پر تو یہ اب ہم لوگ وہی کرتے ہیں پھر کہ ہم جملے کو پڑھتے ہیں، جو پہلا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم اس کو بول دیتے ہیں، اور اس میں ہم یہ احتیاط کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے پوچھنے میں کچھ اور پوچھا تھا، آپ نے لکھنے میں یہ لکھ دیا ہے، تو ہم نے جواب اس کا نہیں دیا جو آپ کے دماغ میں ہے، ہم نے جواب اس کا دیا ہے جو پیپر پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے ایسے سوالات کو یہاں پہ کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ لوکل ٹورنٹو میں تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے علماء موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، اور ان سے سوالات، اس ٹائپ کے سوالات تو بہت، یعنی اس کا کوئی سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے نا، زاویہ پروگرام کا تعلق سیاست اور انٹرنیشنل افیئرز سے ہے، تو ان کا تعلق تو فقہی احکام سے ہے، تو یہاں پوچھے جا سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب دیکھیے یہ ٹائپ مثلا سوال جیسے شاید ہماری طرف آ جائے، یہ اچھا ہے۔ اب جیسے لکھا ہے عمران خان کی حکومت میں انتہا پسندوں اور فرقہ واریت کو کہاں دیکھتے ہیں، اور بڑھنے کا چانس ہے یا اکانومی کے لیے بہتر ہوگا؟ اکانومی کے لیے تو میں نے بتا دیا کہ بہتر ہوگا۔ اب یہ مسئلہ کہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، تو پھر اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب فرقہ واریت جب فرقہ واریت اور انتہا پسندی بڑھ رہی تھی تو اسٹیٹ کی سپورٹ اس کو تھی یا نہیں تھی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ تھی، اسٹیٹ کی سپورٹ تھی اس فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو۔ اچھا، اگر اسٹیٹ سپورٹ نہیں کرے تو بڑھے گی؟ نہیں، پھر چاہے عمران خان صاحب بھی آئیں تب بھی نہیں بڑھے گی، پھر بھی نہیں بڑھے گی۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی ایک چھوٹی سی نشانی دیکھیے کس طرح ہماری اسٹیٹ ہم سے کھیل رہی ہوتی ہے بعض اوقات۔ آپ کو ملک اسحاق یاد ہے؟ ہاں، اگر آپ پنجاب میں ہوتے تو آپ ہوں نہیں کرتے سر، آپ کو بہت کچھ یاد آ جاتا فوراً کہ وہ کیا خرم خان آدمی تھا، اور اس نے کتنی دہشت گردی مچائی تھی اور کیا مصیبتیں اس نے مچا دی تھیں۔ صحیح ہے، یہ آدمی اپنے تقریباً 18 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں اس کے ڈپٹیز بھی شامل تھے، جس میں اس کے بچے بھی شامل تھے، لڑکے بھی شامل تھے، ایک پوائنٹ کے اوپر حکومتی اداروں کے ہاتھوں صاف ہوئے ہیں، مرے ہیں۔ وہ صاف ہوئے تو بہت سارے بچے تو بعد میں سمجھیں گے شاید انہوں نے کوئی پالش کر دی تھی، ان کو صاف کر دیا، نہیں مار دیا تھا، ان کو فائرنگ کر کے مار دیا تھا۔ 18 کے قریب بندے جس میں اس کے ڈپٹیز اور اس کے اپنے لڑکے شامل ہیں، سب ختم ہو گئے تھے۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ اس انسیڈنٹ کی جگہ سے تھوڑے فاصلے پر ملتان میں تھے، اور ہمیں ملتان سے واپس آنا تھا، سپر ہائی وے پہ ظاہر ہے وہ روڈ کے اوپر، اور ان کا جنازہ اٹھنا تھا، اور جنازہ بھی جمعے کا دن اٹھنا تھا، اور ہمیں اسی دن جس دن ان کا جنازہ اٹھنا تھا اس روڈ کے سامنے سے گزرنا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ خوب بلوا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ٹائرنٹ ٹائپ کا آدمی تھا، اور یہ تو اس کے اتنے سپورٹر، اتنے فالوور، یہ اور وہ۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہماری جو دوست احباب جو اسٹیٹ والے تھے، مثلا کچھ دوست جو وہاں ایڈمنسٹریشن میں تھے، وہ کہہ رہے تھے مولانا کچھ نہیں ہوگا، آپ کراس کریں۔ اور میں کہہ رہا تھا بھائی رسک ہے، میں اس روڈ پہ جاؤں گا، میں جمعے سے پہلے اس کو کراس نہیں کر پاؤں گا، اس کے ٹاؤن کو، مجھے جمعے تک شاید لگ جائے گا، اور جمعے کے بعد یہ لوگ خوب بلوا کریں گے۔ انہوں نے کہا مولانا روڈ بلاک نہیں ہوگی، اب جائیں۔ they were so confident۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے،
تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی عمران خان کے آنے سے انتہا پسندی اور فرقہ واریت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ اگر اوپر والے نہیں چاہیں گے تو نہیں بڑھے گی، نہیں بڑھے گی، اور میرا اپنے خیال ہے وہ نہیں چاہ رہے ابھی، اس لیے نہیں بڑھے گی۔ وہ لوگ کچھ ارادے کرتے ہیں، وہ اپنا کچھ پلان بناتے ہیں اور اس پر پلان بنا کے ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں۔ البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا تو وہ اس کے پیچھے آپ کو ایسے ایسے قومی فائدے بتائیں گے کہ آپ کا بھی دل چاہے گا کہ یار میں بھی اس کا حصہ بن جاتا، ایسے ایسے قومی فائدے بتائیں گے۔ تو مثلا کبھی مثلا کوئی فرض کریں ہمارے اہل بیت کے مثلا چاہنے والے شیعہ مثلا کوئی گئے ان سے بات کرنے اور ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ اتنا زیادہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ ایک خاص فرقے کی حمایت اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، ہم آپ کا کیا ساتھ دیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں جب کوئی کام پیش آتا ہے آپ کے فرقے کا کوئی بندہ آتا ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو؟ اس فرقے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کشمیر میں جاتے ہیں، یہ افغانستان میں جاتے ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں؟ جب آپ نہیں جاتے تو آپ بتائیں ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ تو اسٹیبلشمنٹ تو اس طرح شکوے کرتی ہے۔ پھر اب آپ اس کو کیا بتائیں کہ بھائی ہمارے دین میں بے گناہ انسان کو مارنا ممکن نہیں ہے، یہ جو تم جہاد کے نام پہ لڑاتے رہتے ہو بڑھاتے رہتے ہو، یہ جہاد ہمارے مذہب میں اس طرح سے جہاد اعلان نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھانا مشکل پڑ جاتا ہے۔ وہ تو اپنی ایک آرگومنٹ بناتے ہیں، آرگومنٹ بنا کے ان کے دماغ میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو بس ختم ہو گیا، شروع کر دو۔ تو یہ مسائل ہیں، یہ بہت پیچیدہ یہاں پہ گیم چل رہے ہوتے ہیں، اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب کے آنے سے میرا نہیں خیال فرقہ واریت بنیاد پرستی پھیلے گی، اس سے نہیں پھیلے گی، میرا اپنا خیال۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد و آل پر۔ وہ مولانا صاحب تشریف فرما تھے، اب تو وہاں پہ شاید بریک کے لیے کسی وجہ سے گئے۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے جتنے علماء یہاں پر موجود ہیں ٹورنٹو میں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لگ رہا ہے انہوں نے فرمایا بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اگر ایسا ہے تو دفاع پاکستان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی نیشنل انٹرسٹ آپ کے کیا ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس آپ کے کیا ہیں۔ وہ ایک زمانے میں ایٹامک انرجی تھی، اسی طرح ایک زمانے میں آپ کے اسٹریٹجک نیشنل انٹرسٹ ایسٹس ملیٹنسی میں بھی تھے، اس کے بعد یہ سب ری ڈیفائن ہوئے ہیں۔ پاکستان اپنی ایٹامک انرجی کو پریکٹیکلی اب وہ اہمیت نہیں دے رہا۔ اچھا اب ظاہر ہے میرے جیسا آدمی اگر ذرا سی اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے تو وہ بول دے گا کہ مثلا پاکستان نے ایٹامک انرجی کو رول بیک کر دیا ہے، صحیح ہے؟ تو پھر بعد میں مجھے کوئی پکڑ لے گا بھائی آپ کے پاس رول بیک کا کیا ثبوت ہے، صحیح ہے؟ تو پھر ہم لوگوں کو زبان سے اپنی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے نا جس کے اوپر بعد میں کوئی پوچھے بھائی آپ نے یہ کیوں کہا، تو پھر آپ پھنس جائیں کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا میں نے۔ ہمیں کیا پتا رول بیک کیا نہیں کیا، ہاں اتنا ہمیں پتہ ہے کہ اب ایٹامک انرجی کی بہت زیادہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ شاید ایک وجہ مثلا وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا نے تھرو ایکسپیرینس اس بات کو دیکھ لیا ہے کہ ایٹامک انرجی ایٹامک جنگ لڑنے کی ہے ہی نہیں، اور انڈیا بھی پیچھے ہٹ گیا، ہم بھی پیچھے ہٹ گئے، ہم تو اس کے مقابلے میں آئے تھے۔ تو انہوں نے چونکہ بم دھماکے کیے تھے تو ہم نے بھی بم دھماکے کیے، انہوں نے لیا تھا تو ہم نے بھی لے لیا۔ جب وہ پیچھے ہٹ گئے استعمال نہیں کریں گے، ہم بھی پیچھے ہٹ گئے استعمال نہیں کریں گے، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو انہوں نے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے نیشنل ایسٹس کو، اسٹریٹجک ایسٹس کو ری ڈیفائن کیا ہے، اور اب ایٹامک انرجی کو وہ نیشنل ایسٹ کے طور پر ڈیل نہیں کر رہے، اب وہ کسی اور طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا پیچھے بھی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، آل محمد وعجل فرج۔ اچھا دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سوال کرنے والا کچھ ایسا سوال کرتا ہے کہ اسے مرضی کا جواب ملے، صحیح۔ اچھا ہم لوگ بھی جسے کہتے ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں کا پانی نہیں پیا میں نے ابھی، لیکن بہرحال گھاٹ گھاٹ کے پانی پیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سوال پڑھنے کی مہارت، دیکھیں نا اب میں کس کانفیڈنس سے آپ کے سامنے سوال لے کے بیٹھ رہا ہوں، اور بیٹھ کے اب یہاں پڑھ بھی رہا ہوں اور بول بھی رہا ہوں، اور مجھے کوئی غلط سوال بھی نہیں پڑھنا ہے اور غلط جواب بھی نہیں دینا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے بہت مدت ہو گئی ہے، صحیح۔ اب اگر کوئی ایسا سوال آتا ہے تو میرے اینٹیناز فوراً الرٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کہیں پھنسانے والا نہ ہو کوئی، ایسا ہم لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات لکھنے والے نے بڑی خلوص
اور بہت محبت کے ساتھ اچھا سوال لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹرن ایسا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے سوال، دیکھیے مزدار ہے. آپ یہ ٹریننگ اسے کہتے ہیں نا، آدمی ٹرین ہوتا ہے. پھر پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں کیا وہ اسلامی قوانین پہ پورا اترتے ہیں؟ اچھا آپ مجھے خود بتائیے، کوئی یہ سوال پوچھ کے واقعاً مجھ سے جواب لینا چاہ رہا ہے کیا؟ یعنی کوئی چانس ہے کہ پورے اترتے ہوں؟ بھائی پاکستان اسلام پہ پورا نہیں اتر رہا ہے تو یہ قوانین کہاں پورے اترے؟ وہ بھی انتخابات جیسا گیم. یہاں پہ انتخابات تو ہے ہی دھاندلی کا گیم، ہے ہی فراڈ کا گیم. یہاں پہ کون اسلام کو پوچھ رہا ہے؟ اچھا آپ پوچھا پہلے سوال، پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں کیا وہ اسلامی قوانین پہ پورا اترتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ میں نے جواب میں کہنا ہے نہیں. پھر دوسرا، مثلا جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں کیا وہ اسلامی طرز عمل اور قوانین کے لحاظ سے پورے اترتے ہیں؟ بھیا اس میں نواز شریف بھی کھڑا ہوا تھا، ذرا احترام سے پوچھو. وہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں. اچھا یہ دو نہیں نکلوانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ نہیں تیسرے پہ آنا ہے. تو اگر نہیں That is funny. اگر نہیں تو کیا ہم اہل بیت کے ماننے والوں کو ان انتخابات میں حصہ لینا چاہیے؟ شکریہ. اگر نہیں That's funny. بھائی اب دیکھو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب اس طرح مت کہو، دیکھو تھوڑا سا یعنی طریقے سے لے کر آؤ معاملہ یہ نہیں ہے. اب جواب کیا ہے اس کا؟ ممکن ہے کوئی بعد میں کیا بھائی جواب تو نہیں دیا. جواب یہ ہے کہ بھائی ہمیں بہت ساری جگہوں کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اسلام اور کفر کا نہیں ہے. یہاں پر معاملہ کوئی اور مصلحت میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مکس گیدرنگ میں بیٹھنا صحیح ہوتا ہے؟ نہیں. تو اگر کوئی مکس گیدرنگ میں بیٹھے تو کیا وہ ثواب کا کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو کیا جہاز میں بیٹھنا صحیح ہے؟ پھنس گئے. اب بتاؤ جہاز میں بیٹھے بغیر آگے دکھاؤ کینیڈا مجھے. تو دیکھو ایسے نہیں ہوتا. دیکھو یہ تو سب ایسے ہی تو گیمز ہوتے ہیں نا. آپ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹیکنیکلی مغالطہ کہ آپ اس کو ایسے دکھا دیتے ہیں. بہرحال اچھا جس نے لکھا ہوگا ایسے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے ڈیلیبریٹلی لکھا ہوگا، بہت خلوص سے لکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اس طرح ہو جاتا ہے. پھر اس طرح ہو جاتا ہے. پھر اس کو ہم لوگوں کا تو کام یہی ہے نا، لکھنے والے نے اسی لیے ہمارے پاس بھیجا ہوگا کہ بھائی آپ ذرا دیکھو اس کو. ممکن ہے اس کو کسی نے اس طرح سوال بنا کے بھیج دیا ہو، تو جس نے لکھا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس کو ڈیناؤنس کر رہا ہوں. نہیں، ممکن ہے کہ ان کو سوال ایسا آیا انہوں نے میرے پاس بھیج دیا، اچھی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کیسے ہوتا ہے. بات اب دیکھیے ایک اور سوال ہے مزدار. کیا جمہوریت کی اسلام میں گنجائش ہے؟ کہتے ہیں کہ احمدی نژاد کو ولی فقیہ ہی نے منتخب کیا تھا. کیا پاکستانی قوم اتنی باشعور ہے کہ اسے جمہوریت کے عمل سے گزارے؟ اچھا مسئلہ کیا ہے کہ مثلا اب یہ جو سوال ہیں، اب 3 سوال ہو گئے. ان میں پہلا سوال اس کے اوپر اتنا لیندی ڈسکشن خود بڑے بڑے اسکالرز نے کیا ہے، جیسے آیت اللہ مصباح یزدی نے، کہ اسلام اور ڈیموکریسی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ریلیشن شپ ہے. آیا مثلا اسلام کے اندر جمہوریت اثراً آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ دو تو ان باتیں ہوتی ہیں نا. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اسلام اور جمہوریت ایک ہی ہے، یہ تو بہت جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی شباہت نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی ہے. مثلا اسلام میں انسان کی آزادی کو اہمیت ہے، بس اس کا مطلب ہے اسلام ڈیموکریسی ہے. اتنی آسانی سے. جس زمانے میں 70s 80s میں کمیونزم سوشلزم بہت زیادہ پھیل رہا تھا تو وہ کہتے تھے اسلام میں بھی غریبوں کے حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اسلام نیشنلزم سوشلزم. تو اتنا ذرا سی شباہت پہ اگر لے کے چلے نا تو پھر دنیا کا کوئی بھی ٹائٹل کسی پہ بھی لگایا جا سکتا ہے. بالکل ایسے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ آدمی کھمبا ہے. بھئی کیا یہ واقعاً کھمبا ہے؟ اس میں تار لگے ہوئے نہیں، لمبا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کھمبا ہے. تو اب ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی آئیڈیالوجیز میں آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ شاعری میں کر سکتے ہیں لیکن آئیڈیالوجی کو ذرا دیکھ داکھ کے کرنا ہوتا ہے، اس میں کافی زیادہ شباہت چاہیے ہوتی ہے. پھر آپ یہ کہیں گے یہ وہی ہے. تو اسلام میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ڈیموکریسی سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ڈیموکریسی سے نہیں ملتے. مثال کے طور پر اپیرنٹلی، پھر میں کہہ رہا ہوں وہی لمبے کھمبے والی کہانی، مثلا کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو امامت ہے نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. ممکن ہے کوئی کہہ بیٹھے، جیسے کہہ رہے ہیں مثلا کہہ رہے ہیں ولی فقیہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. ہاں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ہے جس کے پاس حق ہے کہ وہ بولے تو وہ اس کے پاس آپ کہہ رہے ہیں بس یہی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. نہیں بھائی، ڈکٹیٹرشپ وہاں ہوتی ہے جہاں کسی کے پاس حق نہیں ہوتا، پھر وہ چودراہٹ کر رہا ہوتا ہے.
ایک دفعہ کسی کو خدا نے حق دیا ہوتا ہے، وہ کچھ کرے، اپنا حق کو استعمال کرے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے پھر. تو بہت فرق ہوتا ہے نا. سادہ شباہتوں کے اوپر ہم آئیڈیالوجیز کو ایک دوسرے سے ٹائٹل نہیں دے سکتے، اس طرح سے ٹائٹل نہیں دے سکتے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. تو اب یہ سوال بہت انٹرسٹنگ ہے. اب جیسے یہ سوال ہے نا، بہت انٹرسٹنگ ہے. کیا پاکستانی قوم اتنی باشعور ہے کہ جمہوریت کے عمل سے گزاریں؟ تو مثلا دوسرا آپشن کیا ہے؟ تو ڈنڈے سے گزار لیتے ہیں. دوسرا آپشن کہ بھائی جمہوریت کے عمل سے نہیں گزار، ڈنڈے سے گزار لیتے ہیں. تو بعض لوگ واقعاً معتقد ہیں کہ پاکستان میں ڈنڈا ہی چلے گا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں جمہوریت کچھ نہیں چلے گی، یہاں ایک ڈنڈا ہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کہیں گے بھائی ان کے پاس عقل نہیں ہے، ڈنڈے سے ہی چلیں گے. تو چلاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ڈنڈے سے چلے. کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ڈنڈے سے چلے. قوم ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اس کو حق کے انتخاب نہیں دیں گے. قوموں کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور مثال کے طور پر پاکستان کی جو بہت پرانی کچھ ڈرامے ہیں اس ٹائپ کے جس میں قوم کو غلط انتخاب دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی چلنے والی نہیں ہے. آپ تصور کریں، دیکھیے اب اس بات کو. ہمارے پاس تقریباً 30 سال تک حق انتخاب دو پارٹیز کے درمیان تھا اور دونوں کرپٹ تھیں. اور ان کو دیکھتے ہوئے رزلٹ یہ نکل رہا تھا کہ ڈیموکریسی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اچانک ایک تھرڈ آپشن آ گیا. اب ڈیموکریسی انڈر کوسچن کیوں نہیں ہے؟ ایک دم سے ڈیموکریسی کو ویلیڈیٹی مل گئی، ایک دم سے اس کو ایک آرگومنٹ مل گیا. اور پہلے کیا تھا؟ ڈیموکریسی کے اوپر بڑا سا کوسچن مارک لگا ہوتا. کیوں؟ ڈیموکریسی مینز نواز شریف بے نظیر، اور یہ دونوں کرپٹ جا رہے تھے. اچھا اگر کوئی کر ہی یہی رہا ہو کہ تھرڈ آپشنز کینسل کرتا جا رہا ہو تاکہ یہی دو رہیں، تو وہ اپنے اس کام کے ذریعے ڈیموکریسی کو شکست دے رہا تھا بار بار. اور وہ ڈیموکریسی کو کیوں شکست دے رہا تھا؟ تاکہ اس کے حکومت پہ آنے کے لیے جواز رہے. تو پاکستان کے 70 سال میں آدھے ٹائم پہ وہ ادر پاور جو تھی وہ حکومت میں رہی. کیوں؟ وہ کہتا ہے ڈیموکریسی چلتی نہیں اس لیے ہم کو آنا پڑتا ہے. اور ڈیموکریسی چلے گی کیسے جب تم تھرڈ آپشن بار بار کاٹتے رہو گے، شرفا کو آنے کا موقع ہی نہیں دو گے. صحیح، یہ ڈیپتھ ہوتی ہے. اس ڈیپتھ سے کام ہوتے. بس یہ کوشچن صرف نظریاتی کوشچن نہیں ہوتے، ان کے پیچھے آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لکھا ہے since Imran Khan came to power, his close ties with Saudis and Saudis' extreme protocol as compared to their poor treatment of Nawaz Sharif. What is this contrast indicates, I think. تو اس میں یہ تھا کہ مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں نے کہیں اور بھی یہ سوال کیا تھا، اور مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مثلا امریکن سسٹم عیسائی ہے، کرسچن ہے؟ کیا مثلا کیا سعودی واقعاً وہابی ہیں؟ نہیں. یہ کس سے لوئل ہیں؟ اپنی حکومت سے. چاہے وہ سعودی حکومت وہابیت سے آئے یا غیر وہابیت سے آئے، انہیں اس سے کیا سروکا؟ اچھا یہ وہ نہیں جو 70 سال سے وہابیت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. ہاں کر رہے تھے، جب تک حکومت مل رہی تھی اس کے ذریعے اس سے کر رہے تھے. کل کسی اور ذریعے سے ملی اس کو بھی کریں گے. ابھی محمد بن سلمان کیوں وہابیت سے نکل رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے اب مجھے حکومت وہاں سے نہیں ملے گی، حکومت کہیں اور سے ملے گی، اس کو کرے گا. یہ جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں یہ مامون الرشید کی طرح ہوتے ہیں، یہ ہارون الرشید کی طرح ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں بھائی یہ امام ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومت میری ہے. یہی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں تمہاری بھی آنکھیں نکال دوں گا، اپنے بیٹے کو بولتا ہے. یہ حکمران جو ہوتے ہیں ان کا اس ٹائپ کے حکمرانوں کا دین نہیں ہوتا. ان کا دین ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے، ان کی اپنی دولت ہوتی ہے، اپنی زندگی ہوتی ہے. تو ان کو دین کو صرف استعمال کرنا ہوتا ہے. سعودیز جو ہیں وہ اچھا اسی طریقے سے میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، مثلا یہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کا کوئی دوست ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ان کا کوئی دشمن ہوتا ہے کیا؟ وہ بھی نہیں. ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس انٹرسٹ کی خاطر کبھی کسی کو دوست بناتے ہیں، کبھی کسی کو دشمن بناتے ہیں. یہی جو جمال خشوگی جس کے مرنے پہ اتنا بلوا ہوا ہے، یہ ایک زمانے میں کیا تھا؟ اصلا جب اس کا نام آیا نا تو میں پہلی دفعہ جب اس کا نام پڑھا کہ اس طرح ہوا، جیسے ہی اس کا میں نے فیملی نیم پڑھا جو خود ہی ڈسپیوٹڈ ہو گیا کہ بھائی وہ خشوجی ہے، خشوجگی ہے، قاشقچی ہے، کیا ہے وہ. تو قدیم زمانے میں اس کا خشوگی کہتے تھے اس کو.
تو جیسے ہی میں نے پڑھا میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو اب یہ سارا پیٹیں گے اور یہ نہیں بتا رہے کہ اس کا عدنان خشوگی سے کیا تعلق ہے. عدنان خشوگی سب سے بڑا آرمز کا سپلائر تھا, وہ جمال خشوگی کا چچا تھا. یہ فیملی سرونٹ رہی ہے آل سعود کی, انہوں نے سرو کیا آل سعود کو, اس سے کمایا, ان کو کما کے دیا ہے, ان کے بینیفٹس پورے کروائے, ڈیلنگ کی ہے, سب کچھ کیا ہے. بن لادن والا کیس ہے یہ. اب ظاہر ہے وہ پیج کھول کے نہیں دے رہے, پتہ نہیں کتنے عرصے تک یہ دباتے رہے, اس کا عدنان خشوگی کے ساتھ تعلق دکھایا ہی نہیں ان لوگوں نے. یہ تو میں بتا رہا ہوں فیملی نیم کے اندر ہی الجھا کے رکھ دیا کہ بھائی وہ خشوگی کا پروننسیشن اصل میں ہے کیا. تو یہ ان کا کام ہے, ایکسپرٹس ہیں اس کام کے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ لائلٹی, ان کی کسی چیز سے لائلٹی نہیں ہوتی, نہ ان کا کوئی دوست ہوتا ہے نہ ان کا دشمن ہوتا ہے, ان کو اپنی حکومت چاہیے ہوتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. تو کہیں سے بھی ملے گی وہ رکھیں گے اس کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کچھ ایونٹس لکھے ہیں, جیسے وہ یمنی پورٹ کے اوپر حملہ رک گیا, جمال کے قتل کا معمہ کھل گیا, کیا یہ یمن میں امن کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ سعودی حکومت بادشاہ سلمان کے بھائی کا آ جانا یہ سعودی حکومت کو کمزور کرے گی. ایک بات تھی کہ آیا محمد بن سلمان جائے گا یا نہیں جائے گا. آج جو ٹرمپ نے بیان دیا اس نے کھل کر اس کی حمایت کر دی ہے کہ نہیں وہ ہم اس کی حمایت کریں گے, اور اس کو اصل میں اس کو اپنے ایسٹ کے طور پہ وہ ڈیل کر رہا ہے, چونکہ بالکل کلیئر ہے زائونسٹ محمد بن سلمان کو اپنا بہت امپورٹنٹ ایسٹ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ وہ برسوں کے بعد واحد بادشاہ آیا ہے جس نے صہیونی حکومت کے ساتھ کھلے تعلقات کو سپورٹ کیا ہے. تو وہ اپنے اس ایسٹ کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے, اور ٹرمپ صاحب ظاہر ہے کہ صہیونیت سے ہٹ کر بہت بڑا کوئی قدم نہیں اٹھا پائیں گے, ان کو اس کو دیکھ کے رکھنا ہوگا. تو انہوں نے ابھی بھی سپورٹ کیا محمد بن سلمان کو, لیکن یہ ہے کہ بہرحال سعودی عرب کے اندر جو تعلقات ہیں, معاملات ہیں, گرچہ اس ویٹ ڈالنے سے بہت سارے سعودی دب جائیں گے, کیونکہ جیسے وہ دیکھیں گے ٹرمپ محمد بن سلمان کو اسٹل سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ایک دم سے دبنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ سعودیہ میں ابھی بھی نارضائیتی اور مخالفت محمد بن سلمان کی اتنی سبسٹینشل ہے کہ ٹرمپ کے اس سپورٹ کرنے کے باوجود وہاں پر کچھ نہ کچھ ڈرامہ چلے گا. ابھی بہت سارے چانس ہیں. یہ بھی چانس ہے کہ محمد بن سلمان نے کسی اور جگہ کے اوپر کوئی اور چیز سرنڈر کی ہو ٹرمپ کے سامنے, جس کے بعد یہ بارگین کمپلیٹ ہو گئی ہو, اور وہ جو بادشاہ کے بھائی احمد بن عبدالعزیز کو بھیجا تھا وہ بھیجا اسی لیے ہو کہ محمد اور زیادہ بارگین کے اندر تیار ہو جائے, اور اب یہ جتنے بھی مخالفین تھے محمد کے اس کو اور ٹف ٹائم دیں گے. یہ بھی پاسبل ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ اندر جو مخالفت ہے وہ اب سبسٹینشل لیول کے اوپر موجود ہے, اور اس کو دبانا اتنی آسانی سے ممکن نہیں رہے گا. تو میرا خیال ہے گیم چلے گا. ابھی یہ جو CIA نے محمد کے خلاف بیان دیا تھا اور اس نے محمد کی حمایت میں بیان دیا ہے, گیم از ناٹ اوور, یہ بھی چل رہا ہے. تو ابھی یہ اور چلے گا, میرا اپنے خیال ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سوال کیا کہ یمن کے مسلمانوں کی مدد کیسے کی جائے؟ صرف زبانی کلامی مدد سے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں, عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے صاحب, ایک عملی اقدام ہو سکتا ہے جس کے کہنے پہ نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے, صحیح ہے, اور اس کو کہنا بھی فضول ہے اور آپ کریں گے بھی نہیں, میں بھی نہیں کروں گا. اور دوسرا جو عملی اقدام ہے وہ یہ کہ آپ فائنینسز میں تھوڑا سپورٹ کر لیں. تو اب کچھ چینلز بنے ہیں, جیسے ہمارے یہاں دوست احباب بھی میرے خیال میں کچھ کمپین چلا رہے ہیں, اور اسپیشلی مثلا UK میں جو ایمز ہے, لیڈی فاطمہ ٹرسٹ ہے, ان لوگوں نے کچھ چینلز وہاں پہ کریٹ کیے ہیں جس سے یمن کے لوگوں کو ایسی مدد مل جائے جس سے وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کو کم از کم پورا کر لیں. میرا اپنے خیال ہے, میں نے جو فرسٹ آپشن میں کہا, اس کی یمنیوں کو ہماری طرف سے کوئی ضرورت نہیں ہے. جو یمنیوں کا جو اصلی مسئلہ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ پبلک کے لیول کے اوپر ہے. پبلک کے لیول کے اوپر جو بھوک, افلاس, دوائیوں کی کمی, اس کو ڈیل کرنا ان کا اصلی مسئلہ ہے. باقی جنگ جدال میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں, ان کو اس کا کوئی مسئلہ میرے خیال میں نہیں ہے. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم مثلا کھانے پینے کے معاملے میں, دوائیوں کے معاملے میں ان کی پبلک کو سپورٹ کریں, اور یہ وہ ہے جو پاسبل بھی ہے, اور انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس کو فیور بھی کر رہے ہیں. تو مثلا میں نے عرض کیا کہ جیسے لندن میں لیڈی فاطمہ ٹرسٹ ہے, اس نے کچھ کام کیا ہے, اور کچھ اداروں نے وہاں پہ کام کیا جن کے ساتھ یہاں کے دوستوں نے بھی کوارڈینیشن کی ہے. تو آپ دیکھ لیں, اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو. ہاں, اب یہ سوال ہے, ایک اور مزیدار سوال, how is the establishment formed? How do they get legitimacy?
ہاں ڈکٹیٹنگ دیم آئی تھنک ہاؤ دے انفلوئنس. اچھا ان سب میں سے جو جواب دینے کے قابل ہے وہ صرف آخری ہے, باقی جواب دینے کے قابل نہیں ہے کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کی لیجیٹیمیسی کہاں سے آتی ہے. دیکھیں ایک بہت سادہ سی بات ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہو وہ لیجیٹیمیسی کا انتظار نہیں کرتا. جس کے پاس طاقت ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کوئی مجھے لیجیٹیمیٹ رائٹ دے گا یا نہیں دے گا. جب طاقت ہوتی ہے تو وہ اپنے طاقت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے آپ خود اپنے گھر میں کرتے ہیں بعض اوقات. جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو آپ طاقت استعمال کر لیتے ہیں, پھر آپ یہ پوچھ کے کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے کتنی طاقت استعمال کرنے کی اجازت دی تھی, کتنی نہیں دی تھی, کیا تھا, کیوں تھا. یہ سب نہیں کر رہے ہوتے. تو معمولاً جب ہم اس طرح کے کیسز میں جاتے ہیں تو لیجیٹیمیسی کا کویسچن ان لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتا. لیجیٹیمیسی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی قانونی حق جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, تو قانونی حق کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں یہ کویسچن ہے کہ فارم کیسے ہوتی ہے. فارم, اب میں نے کہا تھا میں سوال جواب دینے قابل نہیں ہے لیکن پھر میں دے رہا ہوں. فارم ایسے ہوتی ہے کہ بھائی جب آپ ایک کنٹری کے اندر طاقت کو ایک جگہ پہ کنسنٹریٹڈ دیکھتے ہیں تو یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے. تو مثال کے طور پر ایسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, امریکہ میں جو آرٹسٹ لوگ ہیں ان کو ایسی طاقت حاصل ہے جو حکومت کو اوور رول کر سکیں؟ نہیں, تو یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اچھا امریکہ میں جو پیسے والے ہیں ان کو ایسی طاقت حاصل ہے کہ وہ حکومت کو اوور رول کر سکیں؟ ہے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جائیں گے. اچھا پاکستان میں آرمڈ فورسز کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اوور رول کر سکیں؟ ہے, تو بس یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جائیں گے. طاقت کا ارتکاز, کنسنٹریشن آف پاور, یہ وہ کریٹ کرتی ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اور یہ مختلف ملکوں میں مختلف طریقوں سے بنتی ہے. کچھ کے ہاں مثلا پہلے دن سے بن جاتی ہے, کچھ کے ہاں تھرو ٹائمز بنتی ہے, گزرتے بنتی ہے. کچھ جب ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ اس کو ہلنے ہی نہیں دیتے, پھر کہیں اور نہیں جانے دیتے. مثال کے طور پر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر آرم فورسز اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اوور رول کر سکیں؟ ظاہراً ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں جو دوسری والی پاور ہے اس نے اپنے انفلوئنس کو اتنا پکا کر لیا ہے کہ کوئی اور اس میں دخالت نہ دے سکے. تو یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. ڈسیپشن بھی پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے. انفلوئنس کے پھر بہت سارے ان کے پاس طریقے آ جاتے ہیں. یہ خالی آ گیا. یہ خالی میرے خیال میں اس کام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا خالی کا مطلب ہوتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے, بس کرو. لیکن اس میں کچھ لکھے ہوئے بھی آ رہے ہیں تو میں کچھ لکھے والے کو دیکھ لیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ بھی خالی ہے. لکھا ہے کہ مثلا نام لکھا ہے ایک وزیر دفاع کا امریکہ کے, جن کو ہم وزیر جنگ کہتے ہیں, 30 دن کی مہلت دی یمن جنگ بندی کے سلسلے میں. اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ سعودیوں نے یہ قبول کر لیا ہو کہ بھائی ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے اور ہم یہاں پر ہماری ناک کٹ گئی. صحیح ہے. اب انہوں نے امریکن سے کہا کہ ایسا کرو تم لوگ ہمیں دھمکی دو تاکہ ہم تمہاری دھمکی کے نام پہ باہر نکل آئیں گے. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فیس سیونگ. کہ یار چلو تم ایسا کرو, تم ہمیں دھمکی دے دو. ہم کراچی میں یہ روٹین ہے. کراچی میں روٹین کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے, اس نے کیا کیا کہ ایک بلڈنگ بنا رہا تھا. وہ بلڈنگ بنا رہا تھا تو اس بلڈنگ میں 20 اپارٹمنٹ تھے. اس نے 20 اپارٹمنٹ بیچ دیے. اچھا جب پبلک سے لے لیا اس نے پیسہ, اب جو پیسہ لیا تو کسی بھی وجہ سے اس کی کیلکولیشن خراب ہو گئی یا نیت خراب ہو گئی, تو اس نے سوچا کہ مجھے نہیں دینا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک اور بلڈر سے کہا کہ تم میرے اس اپارٹمنٹ کی زمین پہ کیس کر دو کہ تمہارا ہے. یہ کیس ہو گیا تو اسٹے آرڈر لے لیا. اس نے اسٹے آرڈر لے لیا. اب یہ جو بلڈر ہے یہ بیٹھا ہے, کہہ رہا ہے بھائی میں تو کچھ کر نہیں سکتا, عدالت میں کیس آ گیا. اب یہ کیس کتنے عرصے چلے گا؟ 15-20 سال تو چلتا ہی ہے. پھر تو اب آپ ہمیں پیسہ دے دو. تو کہہ رہے ہیں میرا تو پیسہ لگ چکا ہے, تو دیکھو بلڈنگ تو بن رہی ہے نا, اب میں کیا کروں؟ فیس سیونگ کے لیے بڑے ڈرامے ہوتے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ سعودیوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ یمن کی جنگ ہم نہیں جیت پائیں گے اور ہمارے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. انہوں نے کوئی راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ بھئی پہلے جب اقوام متحدہ نے کہا کہ مت کرو تو کیا مانا؟ جب مسلمانوں نے کہا مت کرو تو نہیں مانا. تو اب کوئی انہوں نے پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جس کو بیچ میں ڈال کر اپنی فیس سیونگ کریں. ایک پلیٹ فارم رہ گئے ہیں وہ امریکہ صاحب. تو ممکن ہے کہ ان سے کہا ہو کہ بھائی تم آؤ اور تم ہم کو دھمکی دو, اور ہم کہیں گے مثلا ہم تمہاری دھمکی کی وجہ سے آ گئے, ورنہ تپڑ تو ہمیں بہت تھا, ہم جیتنے والے تھے بالکل. وہ جو ہمارے یہاں بچپن میں بچے لڑتے تھے نا, ایک دوسرے کا گریبان پکڑے کھڑے ہوئے کہتے پہلے تو چھوڑ پھر میں چھوڑوں گا. تو
ابھی سعودی بھی یہی ڈرامہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں چھوڑنے والا ہوں. تو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، میرے خیال میں یہ یمنی جنگ رکے گی. میرا اپنے خیال ہے یمنی جنگ بہت جلدی رک جانی چاہیے، میرا اپنے خیال ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہاسٹیلٹی ختم نہیں ہوگی. یہ سعودیوں کی جنگ تو شاید کہیں رک جائے گی، لیکن یہ لوگ حوثیوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ ہاسٹیلٹی اندر جاری رکھیں گے. اس ملک کو سول وار ختم ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. افغانستان کا کیس ہمارے سامنے ہے. ایک دفعہ جنگیں شہروں تک پہنچ جاتی ہیں سول وار میں، پھر ختم نہیں ہوتی. بہت ٹائم چاہیے. بہت ایکسیپشنل ہوتا ہے کہ جنگیں اندر تک چلی جائیں اور پھر وائنڈ اپ ہو جائیں. مثلا کیسے، جیسے بوسنیا کے اندر، لیکن اس میں بھی 10-15 سال لگ جاتے ہیں. 10-15 سال کہیں نہیں جاتے. ہاں یمنیوں کا چونکہ سابقہ پہلے سے ہی بہت زیادہ اسلحے وغیرہ کا ہے، تو شاید یہ لوگ 5-10 سال میں وائنڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ ملک ابھی لمبی مدت کے لیے مشکل میں رہے گا. کم سے کم یہ انویژن ختم ہو جائے، اس سے بھی بہتر ہو جائے گا. لکھا ہے پاکستان کی بہتر حالات دیکھتے ہوئے کہ ہم باہر رہنے والے سوچ سکتے ہیں کہ پلٹ کر جائیں. ہاں باہر رہنے والے تو پھر نہ ہی سوچیں، پھر بہتر ہے. دیکھو نا، پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو 2 باتیں ہیں. اگر کسی کو واپس جانا ہے، نمبر 1 بہت اچھا پلان کرے. نمبر 2 نخرے بازیاں بند کرے. یہ نخروں کے ساتھ واپس نہیں جایا جاتا. نخرے بازی کیا؟ دیکھو کتنا عجیب ہے. مجھے ایک بندہ ملتا ہے یہاں پہ یا کہیں پر بھی. اچھا وہ کہتا ہے مولانا ہمیں تو تعجب ہے آپ لوگ وہاں کیسے رہ رہے ہیں. صحیح. ابھی بھائی 10 سال پہلے تک وہیں رہتا تھا، ابھی مجھے بول رہا ہے کہ ہمیں تعجب ہے کہ آپ وہاں کیسے رہ رہے ہیں. اب بھائی تو کہاں پیدا ہوا تھا؟ وہیں پیدا ہوا تھا، وہیں پہ تو پلا ہے، بڑا ہے، سارے کام ہوئے. اب میرے پہ تعجب کر رہا ہے کہ میں وہاں پہ کیسے رہتا. شو بازی کر رہا ہے نا یہ. تو یار یہ شو بازیاں مت کرو. کیوں اپنے آپ کو چھوٹا کرو؟ تم نے صرف جملہ بول کے یہ بتایا کہ تم اندر سے چھوٹے انسان ہو. ذرا بڑے بنو، آدمی بنو، انسان بنو. ہم یعنی اس طرح سے دیکھنے سے مسائل میں صرف کیا ہوتا ہے، چھوٹی شخصیت نظر آتی ہے. ذرا فکر کے بلند بنو. وہاں پہ آ کے شو بازی کرو، میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. او معلوم ہے یار دیکھو کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. وہاں کے لوگ بہت گھاگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کیا کر رہے ہو. وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہارے ساتھ مل کے تمہارے لاکھ کو الاپ لیں گے تھوڑا سا، تاکہ اپنا بھی کوئی بھڑاس نکال لیں، تمہیں بھی موقع دے دیں، گراؤنڈ دے دیں، چلو تم بڑے ہو جاؤ. یہ سب کو معلوم ہے. یہ تو جو پورٹرز ہیں نا، یہ بہت استاد. پاکستان میں جو پورٹرز ٹرالیز وغیرہ چلا رہے ہیں، یہ بہت استاد ہوتے ہیں. یہ جیسے ہی دیکھتے ہیں نا کوئی شوبازی کے موڈ میں، یہ اور اس کو شوبازی کا گراؤنڈ دے دیتے ہیں. اب وہ بندہ خدا بیچارہ آ رہا ہے شوبازی کے موڈ میں، اس کو پہلا بندہ جو ملا اس کو شوبازی کا گراؤنڈ دے رہا، تو وہ پھول جاتا ہے، کہتا ہے ارے بھائی میری جگہ آ گئے، اب میں یہاں پہ. یہ بچپنا ہے، بچپنے کی حرکتیں، شخصیت کی کمی کی نشانی. آپ تھوڑا سا وزین انسان بنو. ان چیزوں کے اوپر شوبازی مت کرو. اپنی شخصیت کا مظاہرہ اچھے طریقے سے کرو. تو میرا نہیں خیال کہ حتیٰ یہاں کے جو نیٹو لوگ ہیں وہ ان چیزوں پہ شوبازیاں کرتے ہوں. یہ باہر سے آنے والا کیوں کر رہا ہے؟ تو بہت ہی چھوٹے پن کی باتیں ہو گئی نا. اچھا یہ ہمیں علیحدہ سے پتہ ہے کہ زیادہ تر یہاں رہنے والے غریب ہیں بیچارے. یہ ہمیں علیحدہ سے پتہ ہو گیا ہے، اور ادھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھائی وہ زیادہ تر غریب ہیں بیچارے. تو اب تم شوبازی کس بات کی کر رہے ہو یار؟ بلا دیکھیے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ساری زندگی قرضے اتارتے گزر جاتی ہے. اب وہاں پہ جو پاکستان میں کوئی گھر لیتا ہے، پوچھتا ہے گھر کتنے کا، میں مثلا بتاتا ہوں مثلا 6 کروڑ کا، کہتا ہے کیش. اور تو وہاں کیش کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ یہ تم ہو جو غریب یہاں قرضے لے کے خریدتے ہو، وہاں لوگ کیش پہ خریدتے ہیں. تو اب یہ دیکھو شوبازی کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں پتہ نہ ہو لوگوں کو. سب پتہ ہے، اب کیا اس میں؟ تو ذرا بڑے بننا چاہیے انسان کو، ایسے حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے وہاں پہ پلاننگ کر کے جائے، اچھا سا پلان کرے کہ مثلا میں وہاں پہ جاؤں گا، مجھے کیا لینے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو دیکھیے میں کیا لینے جا رہا ہوں. مثلا اب میں آپ کو کیا یہ کہوں گا کہ وہاں پہ سارے مثلا آپ کے بچے یہاں پہ تو خطرے میں، وہاں پہ بالکل سکون ہو جائے گا. نہیں، کوئی سکون نہیں، وہاں پہ بھی چیلنج ہے. وہاں پہ بچوں کی زندگیوں کو اور مثلا کلچر کو خطرہ ہے، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. تو نہ وہاں پہ کوئی اتنا آسان ہے، نہ یہاں پہ کوئی اتنا آسان ہے. آپ اپنی اورینٹیشن چیک کریں، آپ اپنا اچھا سا پلان بنائیں، اس کے بعد وہاں پہ جائیں. تھوڑا سا یہ سوچ کے جائیں کہ بھئی آپ اپنی لمبی مدت کے کام کو حل کرنا چاہ رہے ہیں. اب میں زیادہ تر جن لوگوں کو دیکھتا ہوں واپس جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کسی ایک آئیڈیالزم کے اندر واپس جا رہے ہوتے ہیں.
وہ ایڈجسٹ ہو نہیں پاتے زیادہ تر لوگ، اسی لیے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اچھا سا اگر جانا ہی ہے تو پلان بنا کے جائیں، سوچ سمجھ کے جائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دماغ سے نکال کر ذرا ایک اسٹینڈرڈ کی ایک شخصیت کے ساتھ واپس جائیں۔ سیکیورٹی سیکیورٹی اینڈ بیسک نیسیسٹیز کی کنڈیشن کو کس طرح ایڈریس کریں، یا اس کی کنڈیشن کو، ہاں ان کو ایڈریس کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کو سیکیورٹی کا ایشو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ لیں، یا مثلا آپ کو سمجھ میں آتا ہے نیسیسٹیز کا مسئلہ ہے، اس کے لیے علیحدہ سے پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ وہ سب پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے، وہ سب پلاننگ کا حصہ ہے، لیکن آپ کی اورینٹیشن امپورٹنٹ ہے، آپ جا کیوں نہ ہیں اصلا، اس کو پہلے سے دیکھ لیں اور پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ سوچ کے جائے کہ میں تو پاکستانی قوم پہ احسان کر رہا ہوں کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ نہیں، آپ احسان مت کریں، آپ یہیں رہیں۔ تو پاکستانی قوم یہ احسان کیوں لے لے بھائی؟ تو ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی آپ کا احسان لے رہا ہوگا۔ آپ یہاں پہ جی رہے ہیں، جیئیں مرضی سے، وہاں پہ جی رہے ہیں لوگ، ایسا تھوڑی ہے۔ ایک پتہ نہیں کیوں ہم لوگ کے ذہن میں ہے جیسے وہاں پہ 20 کروڑ لوگ سب مر چکے ہیں۔ نہیں بھائی، جی رہے ہیں، اور میں نے کہا پیسے ویسے کے اعتبار سے بھی بہت سارے لوگ آپ سے بہتر جی رہے ہیں پھر پیسے کے حساب سے۔ ہاں مثلا انوائرمنٹ کی کنڈیشنز یہاں ظاہر ہے کہ نو ڈاؤٹ بہت بہتر ہیں، پانی کا معاملہ ہے، اور مثلا پولیوشن وغیرہ کا ایشو ہے، یا روڈز وغیرہ کی کنڈیشن ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس طرح مت سوچیں کہ آپ وہاں جا کے کسی پہ احسان کر رہے ہوں گے۔ نہیں، بہرحال ملک ہے، چل رہا ہے، بندے رہ رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، یہاں سے تو کئی ٹائم زیادہ ہے نا وہ لوگ، تو بہرحال انسان ہے، وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی بڑا، یہ کسی نے لکھا ہے، if Allah can do anything, اللہ اکبر, why did he not put شیطان in hell؟ اب یہ بچہ کچھ بہت صحیح سوچ رہا ہے، اس نے کہا یہ ساری مصیبت شیطان سے آئی ہے، اگر خدا شیطان کو اٹھا لے تو مجھے نماز ہی نہیں پڑھنی پڑے گی، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ ساری مصیبت شیطان نے کی ہے، اور اگر خدا کچھ کر سکتا ہے، مثلا یہ بیچارہ سوچ رہا ہے، تو وہ شیطان کو جیل میں ڈال دے، معاملہ ختم، میری تو جان چھوڑے ہی ہے۔ وہ ایک دفعہ ہم ایک ٹیچرز ٹریننگ کی ایک کلاس لے رہے تھے امریکہ میں، تو ایسے جو دینیات سینٹر میں پڑھانے والے ان کے لیے، تو وہاں پہ ایک صاحبہ نے بہت اچھا کویسچن ریز کیا کہ بچوں کو جہنم کے بارے میں بتائیں کیسے۔ تو میں چونکہ کئی دفعہ اس کو دیکھ چکا تھا کویسچن کو، تو میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا پرابلم ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہوا کہ ہم نے بچے کو بتایا کہ نماز پڑھو۔ اس نے پوچھا بھائی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ ناراض ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خدا ان متعال سزا دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، وہاں آگ جلتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے۔ اب ساری کہانی جہنم کی سنا دی اس کو، بچے نے سن لی۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے پتہ ہے میرے بابا کہاں جانے والے ہیں۔ وہ بھائی سوچ سمجھ کے ہم لوگ اپنی دانش میں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن معاملے کو بہت خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بچوں کے دماغ میں تو ظاہر پک کرتے ہیں، پھر بچے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اب بچوں تو کیا، بڑوں کا معاملہ دیکھو کس طرح خراب ہوتا ہے۔ وہ لندن میں ایک صاحب، وہاں پہ جلوس ہو رہا تھا، لندن میں جلوس نکل رہا تھا۔ وہ جلوس جو نکل رہا تھا اس میں وہ جیسے وہ لکھتے ہیں کہ بھائی واٹس ہیپننگ ہیئر، اس طرح کا ایک پمفلیٹ بناتے ہیں، if you have any question، مثلا یہ آپ پمفلیٹ۔ وہ ایک آدمی تھا وہاں پہ گزر رہے تھے، صاحب ایک لائر ہیں، وہ گزر رہے تھے، اپنے مومن شیعہ ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دکھانا کیا دے رہے ہو تم لوگوں کو؟ اس نے دیکھا، اس پہ لکھا تھا کہ اتنے سال پہلے ایک آدمی تھا، اس نے امام حسین کو شہید کیا، اور وہ آدمی جو تھا وہ بہت برا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ میوزک سنتا تھا، وہ کتوں سے کھیلتا تھا۔ تو اس نے کہا بھائی خدا کا واسطہ اس کو تو چھپا ہی دو۔ اس نے کہا جو انگریز پڑھے گا وہ کہے گا میرا بندہ تھا وہ۔ میں بھی یہی سارے کام کرتا ہوں۔ تو کہہ رہے تم کیا کر رہے ہو، تم پریزنٹ صحیح نہیں کر رہے ہو۔ مثلا یزید جو تھا وہ یہ تھا، ایسے اس کو مت بتاؤ، اور چیزیں بتاؤ، مثلا کس طرح اس نے بندے مارے تھے، قتل کیے تھے، حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا، اچھے لوگوں کو مثلا ختم کر رہا تھا۔ تو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ تو اب اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ سارا نظام شیطان پہ گھوم رہا ہے سارا، تو بھائی وہ خدا شیطان کو کیوں نہیں شکست دے پا رہا؟ اچھا اب اس کو نہیں پتا کہ بھائی آپ کو خدا نے متعلق چانس دے رہا ہے ڈیولپ کرنے کے لیے، اس چانس میں آپ کے سامنے کچھ ٹاسک رکھیں، آپ ان ٹاسک کو پورا کریں گے، آپ ڈیولپ ہوں گے۔ شیطان ان بیٹوین ایک انسٹرومنٹ ہے اس ایگزام کا، اس ٹیسٹ کا، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس بیچارے کے دماغ میں سارا کیس ہی شیطان کے اوپر بن گیا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیسے بنائیے۔ ہاں اچھا، میں جو کہتا ہوں کہ سوال بولنے کو مت دو، وہ اسی لیے کہتا ہوں کہ لوگ نام بولنا شروع کر دیتے ہیں۔
نام بولتے ہیں تو پھر بعد میں پھر سمیٹنا مشکل پڑ جاتی ہے میرے جیسے آدمی کے لیے. تو اب اس میں انہوں نے ایک نام لکھا ہوا ہے, تو اسی نے میں لکھوا لیتا ہوں تاکہ نام ہو تو میں اس کو سینسر میں لے آؤں گا, پھر نام نہیں پڑھوں گا. تو بھائی انہوں نے لکھا UK based Shia speaker was invited to Pakistan, نام میں نے اسکپ کر دیا, آپ سب سمجھ جائیں گے, for an event on the Holy Prophet. Why was a Pakistan based Shia alim not invited? What might their reason be? ہاں اس کی ایک وجہ ہے جو میں نے آپ نے پڑھتے ہوئے آپ نے احساس کر لی ہوگی. وہ جو گروپ پاکستان میں ہمارے دوستوں کا ہے جو ان کو بلا رہے ہیں, ان کو انگلش ایکسنٹ میں اسپیکر چاہیے, پہلی بات. اب ظاہر پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو انگلش ایکسنٹ میں انگلش بول رہا ہو, انگلش نہیں چاہیے ان کو, ایکسنٹ چاہیے. اب وہ ظاہر پاکستان میں ان کو نہیں مل کے دے رہا تو ان کو ظاہر امپورٹ کرنا پڑے گا, پھر وہ امپورٹ کر لیا انہوں نے. اچھا دوسری بات ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی لائف میں کچھ ایسی عادتیں رکھتے ہیں جس کو پاکستانی کوئی عالم انڈورس نہیں کر رہا ہے, تو انہیں کوئی ایسا عالم چاہیے جو ان کی ان عادتوں کو انڈورس کر سکے. تو اس کے لیے ان کو ظاہر پھر ایک امپورٹ کرنا پڑ گیا. تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر ان کو ایک عالم باہر سے لانا پڑ گیا کہ جو ان کاموں کو انڈورس کرے کہ ہاں بھئی یہ بھی چلتا ہے اس کے ساتھ اسلام. تو اس خاطر وہ لے کر آئے. وجہ بات ظاہر ہے, بہت فرق صاف ظاہر ہے. پرانے لوگوں کو فوراً ایڈ یاد آ گیا ہوگا, فرق صاف ظاہر ہے. ہاں باقی میں بولوں گا جائے گا میں اسی کمپنی کا مالک ہو گیا ہوں شاید. In your travels through communities in the West, what do you feel as our main number one weaknesses, strengths? SWOT analysis میں ہی کر دوں سارا. تو بھائی آپ بھی کچھ کرو. میں نے بتا دیا کہ بھائی آپ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بلڈنگز اور سینٹرز بنانا مشکل کا بہت چھوٹا سا ایک حل تھا. اب آپ گزر گئے ہو. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ 6 کلاس میں امتحان دے کے پاس ہوا, اب وہ میٹرک میں آ گیا اور میٹرک کے پیپر میں وہی لکھ کر آ گیا جو 6 کی کلاس میں لکھ کر اس نے A گریڈ لیا تھا, اور وہ کہہ رہا ہے مجھے یہاں بھی A گریڈ ملے گا. او بھائی یہ کلاس 10 ہے, یہ 6 نہیں ہے. گریڈ 6 میں لکھتے تو بات صحیح تھی. ایک وقت تھا جب ہماری ضرورت شاید سینٹرز کے ذریعے پوری ہو سکتی تھی, لیکن زمینیں بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, چیلنجز بدل جاتے ہیں. اب کچھ اور کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے یہاں ایک سینٹر ملینز آف پاؤنڈز اور ڈالرز اور یا مثلا کیا کچھ خرچ کر رہا ہے, پھر وہی بلڈنگ, پھر اسی کے اوپر. بعض جگہ ہے ضرورت, میں قبول کرتا ہوں, ظاہر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایبسولوٹلی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بڑے لیول پر بھی پلان کر لیجئے. اور میں نے عرض کیا کہ قوموں کے تجربوں سے سیکھنا پڑے گا کہ وہ جو قومیں سروائیو کرنے والی تھیں وہ کیا کر کے سروائیو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ مولانا اگر یہ سینٹرز نہیں ہوتے تو آپ کہاں تقریر کر رہے ہوتے. میں قبول کر رہا ہوں کہ ایک لیول کے اوپر ہمارے لیے سینٹرز نے ہمارے لیے بقا کا ایک بہانہ دیا کہ ہم باقی رہیں, سروائیو کر سکیں. اس موقع کے اوپر وہ بڑا سولوشن ہم کر ہی نہیں سکتے تھے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں, ہمارے پاس اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے اور اب ہم اس بڑے سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. لہذا اس کے بغیر اپنے آپ کو چھوٹے راستے کے اوپر ہم سیٹسفائی نہ کریں. بعض اوقات انسان چھوٹے چھوٹے اہداف بنا کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا, جبکہ وہ بڑے کام کر سکتا تھا. خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ بڑے کاموں کو بھی ٹارگٹ کریں. وہ جو علامہ اقبال کہتے تھے کہ تو شاہین ہے, ہاں اس شعر کا بھی بیڑا غرق لگ چکا ہے. تو اس لیے بہرحال شکر ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو اصلی والا یاد ہے, ورنہ پاکستان کے بچوں کو دوسرا والا یاد ہو گیا ہے. ابھی ان کو اصلی والا بھول گئے وہ لوگ کہ کیا تھا وہ. ہاں اچھا ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ many news reports of China imprisoning Muslims in camps and brainwashing them. What is Iran's response to this? What should our role be? میرا اپنے خیال ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہنا بہت ضروری ہے. تو اگر چائنیز یہ کر رہے ہیں اور واقعاً کر رہے ہیں تو یہ بات غلط کام کر رہے ہیں. ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اصل کام کیسے حل ہو سکتا ہے. البتہ یہ دیکھتے رہیے گا کہ وہ واقعاً کیا کر رہے ہیں, چونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہوتا ہے یہ بعض اوقات کچھ اور طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں سوچوں گا کہ چائنیز سارے کام صحیح کر رہے ہوں گے. نہیں, چائنیز کو اگر موقع ملے گا تو غلط کام بہت کریں گے. یہی کہ مثلا انہوں نے بہت ساری دفعہ اپنے ملک کے اندر بڑے بلوے مچائے, بڑے قتل عام کیے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس طرح سے ہر آدمی اٹھے تھوڑا 15-20 سال کے بعد 30 سال کے بعد ایک کلچرل ریولوشن آیا, سب کو ہینگ کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے بھی بہت ساری ایسی حرکتیں کی ہیں. کوئی بھی آپ کسی کو بھی ایبسولوٹ
ٹروتھ مت نہیں کہہ سکتے سوائے امام معصوم کے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے، جو امام فرماتے تھے کہ حق کو پہچانو، اہل حق کو دیکھو۔ ہم الٹا نہیں کر سکتے، ہم کہیں جو چائنیز کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، نہیں، انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، پہلے بھی کی ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ ہے ممکن ہے صحیح نہ ہو، لیکن یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ ان مسلمانوں کے اندر ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ مچی بھی ہو، تو ممکن ہے ان کے اندر فنڈامنٹلسٹ ہوں جن کو ڈیل کرنا پڑنا ضروری ہو، اور انہوں نے بھی غلط طریقے سے ڈیل کیا ہو، تو ممکن ہے تالی دونوں طرف سے بج رہی ہو۔ تو ان سب چیزوں کو، گراؤنڈ ریالٹی کو چیک کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ بہرحال بہت سوال تھے اور آپ نے بڑا صبر و تحمل دکھایا۔ اچھی بات یہ تھی کہ میرے سامنے کوئی گھڑی ہی نہیں تھی، تو انہوں نے جو کچھ بھی بیچاروں نے لکھا ہو کہ کتنی دیر میں جواب دینا ہے، میں نے بھی گھڑی بھی دیکھی نہیں اور میں نے سوچا بھی نہیں، اور آپ بھی گئے نہیں۔ اگر آپ میں سے 5-6 لوگ اٹھ کے چلے جاتے تو پھر میں بھی دیکھتا کہ بھائی ابھی گھڑی کیا ہے، ٹائم کیا ہے، تو آپ بیٹھے رہے، میں بھی سوال کا جواب دیتا رہا۔ اللہ آپ کے صبر میں اضافہ فرمائے۔ آپ کو کوئی ثواب ملے یا نہیں ملے، صبر کا ثواب تو ملا ہی ملا، وہ تو کہیں نہیں گیا آپ کا انشاءاللہ۔ آخر میں اگر میں کسی سے ریکویسٹ کروں دعائے امام زمانہ، کوئی بچہ کھڑے ہو کے پڑھا دے۔ بچوں کے اندر ایک معصوم پن ہوتا ہے نا، تو ان کے پڑھانے میں ایک عجیب لطف ہوتا ہے، بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ بیٹا پڑھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ شاباش۔